کہ زندگی میں مقاصد بہت محدود نہیں ہونے چاہیے. اللہ نے نا آپ کو ایک زندگی دی ہے. اس ایک زندگی میں ایک تو سوچنا بڑا چاہیے, دوسرا خواب بڑے دیکھنے چاہیے کیونکہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ جھگی میں پیدا ہوئے, آپ محل میں پیدا ہوئے, آپ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں, آپ بڑے گھر میں رہتے ہیں, آپ کے گھر کے حالات بڑے ہی اچھے ہیں, آپ کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں, آپ کو سارے وسائل مل گئے ہیں, آپ بغیر وسائل کے بے سر و سامانی زندگی گزار رہے ہیں. خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. خواب دیکھتے ہیں, مقصد بناتے ہیں, ٹارگٹ بناتے ہیں, تو پھر آپ اپنی انرجی کو بہتر طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اور جو باشعور انسان ہیں, باشعور لوگ ہیں, کیا ان کے پاس بیٹھنے سے, کیا ان کے علم سے فیض حاصل کرنے سے کیا انسان کی زندگی میں مقصد آ جاتا ہے یا انسان کو جینے کا طریقہ آ جاتا ہے؟ اچھا, یہ ایک بات بڑی واضح کر دوں جو اکثر ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ جو کوالٹیز ہوتی ہیں نا یہ سنگت سے پیدا ہوتی ہیں. سنگت مین کمپنی. اگر آپ مقصد والے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو مقصد آپ کا بیدار ہو جائے گا. اگر آپ بے مقصد لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو مقصد آپ کا فوت ہونے لگ پڑے گا, کیونکہ باتیں ایسی ہوں گی اور کچھ کر کے کی کرنا ہے. یہ جملہ اکثر اور مقصد والے لوگ کہیں گے دن ضائع نہ جائے, وقت ضائع نہ جائے, انرجی ضائع نہ جائے, ٹائم ضائع نہ جائے. یاد رکھو فضا کہ جو بھی با مقصد انسان ہے اس میں سے بھی شعائیں نکل رہی ہوتی, پازیٹیوٹی, مقصدیت کی. اس کے ساتھ رہنے والے کا دل کرتا ہے میری سپیڈ تیز ہونی چاہیے, اس کا دل کرتا ہے مجھے بھی اچیو کرنا چاہیے, اس کا دل کرتا ہے میں کسی مقصد, کسی مقام, کسی منزل تک پہنچ جاؤں. اور بے مقصد لوگوں میں بیٹھ کے گپے ہانکنے سے نتیجہ بڑا خطرناک نکلتا ہے. آپ کی سوچ میں دودھ ہو جاتی ہے, وہ انرجیز کو ضائع کر رہے ہیں, دیکھا دیکھی آپ بھی ضائع کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ یہ بھی وائرل ہے بیماری کی طرح. بے مقصدیت بھی بے مقصدیت کو جنم دیتی ہے اور مقصد بھی مقصد کو جنم دیتا ہے. جب آپ مقصد والے لوگوں میں رہتے ہیں آپ ایک ریس کا شکار ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی مجھے بھی کوئی زندگی میں کرنا چاہیے, بڑا سوچنا چاہیے, آغاز بسترا بوریا اٹھا کے نکلنا چاہیے. بے مقصد والے کہتے ہیں بیٹھ جائیں آرام سے, چائے پیتے ہیں, گپے لگاتے ہیں, کچھ کرنے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے. تو رول ماڈل جو ہوتا ہے, مینٹور, کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں ایک معیاری زندگی میں ٹیچر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. جو مینٹور ہے, جو رول ماڈل ہے, میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں. میرے ایک تازہ کے جو پروجیکٹس ہیں, نئے میں کام کرتا رہتا ہوں اس سوسائٹی کے لیے. اس میں ایک نیا ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا, اس کا نام رکھا ہے تلاش مرشد. اٹس ناٹ تلاش مرشد, تلاش مرشد. یہ ہم نے کمپین شروع کی ہے اور اس سوسائٹی کے جتنے کامیاب لوگ ہیں, وہ سرجنز ہیں, وہ آفیسرز ہیں, وہ سائنٹسٹ ہیں, وہ کچھ بھی ہیں, جو جتنے کامیاب لوگ ہیں ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ خدا را اپنے اصل لائف کے وزڈم کو ریکارڈ کروا دیجیے. کہیں ایسا نہ ہو آپ چلے جائیں اور دنیا میں پھر آپ کا جو وزڈم ہے وہ قبر کے کیڑوں کے کام آ رہا ہو. اگر ہر اچھا بندہ, یہ فضا بڑی امپورٹنٹ بات, ہر اچھا بندہ اگر کچھ اچھے بندوں کو پیدا کر دے, یعنی انہیں سکھا دے, اس سوسائٹی میں نیکی نہیں مرے گی. سوسائٹی کی نیکی زندہ رہے گی, چلتی رہے گی, سینہ بسینہ. آپ کا ایک وزڈم. میں آج ایک بڑے اچھے کنسلٹنٹ, بڑے اچھے قابل ڈاکٹر عمران کے پاس بیٹھا ہوا, ENT کے ایکسپرٹ ہیں بڑے اچھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک تو کتابوں کا انبار ہوگا جو آپ نے پڑھا, ایک کتابیں کے علاوہ علم ہے, کتاب کا علم نہیں بلکہ نظر کا, نگاہ کا علم, یعنی آپ کی آبزرویشن اور وزڈم. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ کا جو آبزرویشن کا علم ہے, جسے وزڈم میں کہتا ہوں, آپ ذرا سوچیے اس کو ریکارڈ کروانا ہے. تو انہیں میں نے قائل کیا باقاعدہ کہ یہ تلاش مرشد کمپین کا ایک حصہ ہے. رول ماڈل کرتا کیا ہے, آپ کا ٹائم بچا لیتا ہے. اس نے جو کھے کھائی ہوتی ہے, جو وقت ضائع کیا ہوتا ہے, وہ اپنے ضائع ہوئے وقت سے جو لرن کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کہے گا فضا آپ رائٹ ٹائم پہ اگر اس پروفیشن کو بھی ساتھ شروع کر, چھوٹا سا پودا لگا دو, تو آج سے 10 سال کے بعد یہ ایک تناور درخت بنا ہوگا اور یہ آپ کو اس کا کوئی فروٹ ملے گا. ٹھیک ہے, یہ با مقصد بندہ کرے گا, یہ کوچ, اچھا کوچ یہ سکھائے گا. بے مقصد بندہ یا آپ کی زندگی میں مینٹور نہیں ہے تو صرف آپ وقت کو گزاریں گے. بالکل. اور جو لیزی لوگ ہیں, جو مطلب بہت ہی جنہیں کہہ لینا چاہیے مقصد ہے لیکن لیزینس بہت ہے, ہڈ حرامی بہت ہے. اچھا دیکھو دو باتیں. محمد علی کلے کہتا تھا دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. یہ بڑا ایک مزے کا فلسفہ میرے, کیونکہ ہر دن کوئی واقعات ہوتے ہیں. تو آج یہ صبح میں ایک ٹریننگ بھی میں نے دی ہے پولیس والوں, 62 انسپیکٹرز کی ٹریننگ میں نے دی. اس میں جملہ میں نے لکھوایا ان کو, محمد علی کلے, دنیا کے 2 طرح کے لوگ, مقصد والے لوگ, بے مقصد لوگ. بے مقصد لوگ کہتا ہے مر گئے, ضائع, بدقسمت لوگ ہیں. مقصد والے لوگوں کی بھی 2 قسمیں. ایک قسم وہ ہے جن کے پاس مقصد ہے اور وہ اپنا آپ اپنے مقصد کو دے دیتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو مقصد کا پتہ ہونے کے باوجود وہ اپنی انرجی اور اپنے وسائل مقصد کو نہیں دیتے. محمد علی کلے کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی یہ جو
بے مقصد لوگ تھے نا یہ بدقسمت ہیں. ان سے زیادہ بدقسمت وہ ہے جس کو مقصد کا پتہ ہے لیکن اپنی انرجی مقصد کو نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جن کو مقصد بھی پتا ہے, انرجی دینا بھی چاہتے ہیں, پورا ٹائم دینا چاہتے ہیں, اس کو پیشن سے اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اپرچونٹیز نہیں ملتی, ان کو وسائل نہیں ملتے, ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا. دیکھو ہوتا کیا, یہ ایک زاویہ نظر ہے کہ اپرچونٹیز نہیں ملتی. دیکھو اپرچونٹیز نہ ملنے کے باوجود ہر دوسرے چوتھے سال ایک سکسس سٹوری ایجوکیشنل بنتی ہے. تندور پہ روٹیاں لگا کے بچہ ٹاپ کر کے دکھا دیتا ہے, رنگ کرنے والا بچہ ٹاپ کر کے دکھا دیتا ہے, گھروں میں کام کرنے والی بچی جو سی ہے وہ اس کا رزلٹ آتا ہے, وہ کہیں بورڈوں میں ٹاپ کر جاتی ہے. میں ایک بڑا مزے کا واقعہ آپ کو کوٹ کروں, یعنی اس قدر دیہاتی بچے ہوتے ہیں. ایک ہماری گورنمنٹ نے شروع کیا, ٹریننگ سٹارٹ کی ان کامیاب بچوں کی جو پورے پنجاب بورڈز میں ٹاپ کرتے ہیں. ان کو یہاں سے اٹھاتے تھے, پنجاب ہاؤس مری لے جاتے تھے, ان کی ایک گرومنگ کرتے تھے کہ یار یہ اتنے قابل بچے ہیں, ان کی گرومنگ ہونی چاہیے. تو ایک کمپلین باکس تھا, اس میں ایک دفعہ کمپلین آئی کہ کل جو آپ نے ہمیں چکن کا سالن دی ہے اس میں بوٹیاں نہیں تھی. تو جب وہ انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ لگا وہ سوپ تھا, تو اس میں تو بوٹیاں نہیں ہوتی, اس میں تو میش ہوا سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہ اتنا دیسی سادہ بچہ تھا, اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سوپ میں کوئی بڑی بوٹی نہیں ہوتی, وہ کمپلین کی شکل میں. یعنی اس قدر غریب بچے بھی ہیں جو غربت کے باوجود اپرچونٹیز نہ ہونے کے, آج بھی لالٹین والے بچے میں نے دیکھے ہیں جو لالٹین کی روشنی میں یا کسی پارک کی لائٹ کے نیچے بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں اور پھر زمانے کو بتاتے ہیں کہ غربت رکاوٹ نہیں ہوتی, بدنیتی رکاوٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مطلب کہ پورے پیشن سے, پورے نیت سے اگر کریں تو اپرچونٹیز بھی ملتی ہیں, سپیس بھی ملتی ہے. لیکن وہ لوگ جن کی زندگی میں مقصد ہی نہیں ہے, ان میں شعور ہی نہیں ہے, باتیں سن کے بھی ایک کان سے سنی دوسری سے نکال دی, کوئی جو تک نہیں رینگتی, ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھو میں اعلانیہ نا ایک کریڈٹ اپنے چینل کو دینا چاہوں گا, 7 نیوز کو. اس وقت کچھ سینکڑوں چینل ہمارے اس میڈیا پہ موجود ہیں. ایک با مقصد پروگرام ایک ہی اس وقت اللہ کے کرم سے, اللہ نے آپ کو مجھے توفیق دے دی, ہماری پروڈکشن ٹیم کو, ہمارے سی او کو اللہ زندگی دے, جنہوں نے ایک پرپسفل پروگرام کچھ ماہ سے شروع کیا کہ لوگوں کو کچھ سکھانا بھی چاہیے. ایڈز اور ریٹنگ سب کچھ نہیں ہوتی, ہمیں کچھ ایسی باتیں بھی کرنی چاہیے جس کو لوگ سننا چاہتے ہیں, جو لوگوں کے دلوں میں سوال ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں, ان کے دل کی بات ہونی چاہیے, ان کو کوئی انگلی پکڑنے والا چاہیے, کوئی گائیڈنس چاہیے. تو ہم بڑی محنت, تم جانتی ہو کہ ایک پروگرام بنانے کے لیے 8-8 گھنٹے تم کتابیں پڑھتی ہو, اور 8-8-9 گھنٹے میں یعنی محنت, یہ کافی ہماری ٹھنڈی پڑی ہوتی ہے, اندازہ لگاؤ کتنی محنت کے بعد جا کے ایک پروگرام بنتا ہے, اس کے فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھے کیے جاتے ہیں اور وہ باتیں کی جاتی ہیں جو تحریک پیدا کرتی ہے. اب نوٹ کرو, ہمارے پروگرام میں نا امیدی کی بات نہیں کرتے, ہم نہیں کہتے ڈوب گئے مر گئے, ہم اس سوسائٹی کو پوزیٹیوٹی دکھانا چاہتے ہیں. تو وہ جو بے مقصد لوگ ہمیں سن رہے ہیں, کم از کم آج کے پروگرام سے کک لے لیں, موٹیویشن لے لیں, فوڈ فار تھاٹ لے لیں, اور ایک آئیڈیا لیں کہ کیوں نہ آج سے ہم اپنے اگلے وقت کو کسی مقصد کے تحت گزاریں گے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن شاہ جی مقصد کے تحت گزاریں گے, لیکن اس مقصد کو پہچانے کیسے, پتہ کیسے چلے؟ دیکھو سب کچھ جھوٹ بولتا ہے, دل جھوٹ نہیں, دل کی گواہی کو ماننا چاہیے. جب آپ جاتے ہیں نا بازار میں, سوٹ دیکھتے ہیں, کلک کر جاتے ہیں, کلک کرتا ہے, آپ کہتے ہیں یہی لینا ہے. آپ رنگ دیکھتے ہیں, آپ کو سوٹ کرتی ہے, آپ کہتے ہیں یہی لینی. آپ کئی چیزوں کو دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہی میرے کام کی چیزیں تھی. اسی طرح آپ کی زندگی میں جب ٹارگٹس پرپز آتے ہیں, کلک کرتے ہیں. ٹونی رابنس کہتا ہے لوگ سست نہیں ہوتے, لوگوں کے مقاصد اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ سست کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور گائیڈنس یہ کس حد تک ضروری ہے ایک با مقصد زندگی گزارنے کے لیے؟ دیکھو گائیڈنس سے انکار نہیں ہے, گائیڈنس کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی. گائیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مان گئے ہیں کہ میری عقل ادھوری ہے, میری عقل پوری نہیں ہے, مجھے کسی اور کی سوچ, کسی اور کا زاویہ نظر, کسی اور کا وزڈم لینا ہے, کسی اور کے زاویہ نظر سے سوچنا ہے, کسی کی عقل کو میں نے زندگی میں استعمال کرنا ہے. سو تھنک از دیٹ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں پتہ لگی کہ گائیڈنس تو چاہیے. اچھا اس کی مثال ایسے لے لو, میں نے گھر سے کہیں جانا ہے, مجھے رستہ نہیں معلوم, میں کیا کروں گا؟ میں 2 لوگوں سے پوچھوں گا کہ جی بتائیے یہ فلانی جگہ کہاں پر ہے, گائیڈ کریں گے. اگر آپ کو ایک 5-6 گھنٹے کے سفر کے لیے گائیڈنس چاہیے, 4-5 سے رستہ پوچھنا پڑتا ہے, زندگی کے سفر کے لیے آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں خود ہی پہنچ جاؤں گا؟ بالکل ٹھیک ہے. بہت بڑا سوال ہے نشان. لائف از اے جرنی. اگر زندگی ایک جرنی ہے اور آپ کہیں غلطی سے یہ دعویٰ آپ نے کر دیا ہے کہ جی مجھے تو خود ہی پتا میں نے پہنچنا کہاں پر ہے, بغیر گائیڈنس کے میں پہنچ جاؤں گا, تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے. لکی وہ شخص ہوتا ہے, یہ میں آج کا ایک بڑا خوبصورت جملہ
آپ کی نظر کر دنیا کے خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں بے لوث استاد مل جاتے ہیں، جن کا دل کرے. استاد دیکھو، استاد بڑی کمال چیز ہوتی ہے. کہیں زندگی میں نا فضا ایسے استاد ملتے ہیں جن کے پاس بیٹھ کے محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ چاہتا ہے میں کامیاب ہوں، اس کے دل سے کوئی دعائیں نکل رہی ہیں کہ یار مجھے کامیابی ملے. اگر آپ کو ویل وشر مل گیا ہے، استاد مل گیا ہے، انگلی پکڑ کے چلانے والا مل گیا ہے، تو آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں. لیکن شاہ جی کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جو کسی سے رائے لینا، مشورہ لینا پسند نہیں کرتے. اگر ماں باپ دیہاتی ہیں اور بچے پڑھ لکھ گئے ہیں تو پھر ماں باپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، جی ہمارا مقصد سب سے بڑا ہے، ہمیں پتا ہے. اچھا دیکھو، وہ یہ جس مزاج کی نشاندہی آپ کر رہے ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی عقل نہیں لیتے، بدقسمتی ہے جی بنیادی طور پہ. آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہر چیز کے آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں. آپ کو سپیس رکھنی پڑتی ہے اچھی باتوں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، اچھی چیزوں کے لیے. اگر آپ سپیس رکھتے ہو، آپ اگر تھوڑی سی گنجائش رکھتے ہو، تھوڑی سی جگہ دیتے ہو، آپ کوشش کرتے ہو کہ اگر مجھے کچھ نہیں پتا تو میں جان لوں، میں پرکھ لوں، میں پتہ لگا لوں، تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو آپ اگر زندگی میں کم از کم یہ چھوٹا سا کام کر لیتے ہو کہ تھوڑی سی سپیس رکھ کے تحقیق کر کے یہ جان لیتے ہو کہ مجھے کیا چاہیے اور کس سے پوچھنا چاہیے. ساری زندگی میں اشفاق صاحب کا خوبصورت جملہ کہتے رہے، یار سب کچھ مار دو، اپنے اندر کا بچہ نہ مارو. ہم نے کہا جی اندر کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ جو سوال کرتا ہے، وہ جو تلاشی ہوتا ہے، وہ جو تلاش کرتا ہے. ایک بڑا مزے کا واقعہ ویسے میرا دل کر رہا ہے یہاں کوٹ کروں. چند دن پہلے میں ایک فورسز کا کوئی ادارہ تھا، میں نے پڑھانے جانا تھا وہاں. تو جب میں ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے انہوں نے ایک دیا ہوا تھا، اسسٹنٹ دیا ہوا تھا، ایک آفیسر. اور انہوں نے مجھے پک کرنے کے بعد جب وہ جا رہے تھے ہم اس ٹریننگ اکیڈمی کی طرف، تو میں نے ان سے سوال کرنے شروع کر دی. کافی سوال کیے فورسز کے بارے میں، اداروں کے بارے میں. تو ایک دم سے انہوں نے گاڑی رکوائی اس ینگ آفیسر نے، اور گاڑی سے باہر نکل گیا. باہر نکل کے اس نے فون اٹھایا اور کال کر کے واپس آ کے بیٹھا اور مسکرانے لگا. میں کہا تم کسی وجہ سے مسکرا رہے ہو؟ کہتے جی میں سمجھا آپ جاسوس ہیں. میں نے کہا جی میں جاسوس نہیں ہوں. میں نے اسے اللہ کے رسول کی حدیث سنائی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدھا علم جون سے سوال میں پوشیدہ ہے. وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ جب میں کہا میری علم میں نہیں تھی کچھ چیزیں، میں نے آپ سے پوچھ لی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ خوش قسمت ہوتے ہیں، علم آپ کے پاس ہوتا. یہ ہے کہ ایک بڑا پرانا کنسپٹ جو آیا پچھلی ایک صدی میں، وہ تھا میسلو کی ہرارکی. اچھا یہ پڑھے لکھے طبقے میں بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے کہ میسلو کی ہرارکی کیا ہے. میسلو ایک ماہر نفسیات تھا، اس نے ایک ہرارکی بنا کے دی کہ انسان کی کچھ بنیادی ضرورتیں، وہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں، میں اس کو مختصر بیان کر رہا ہوں، اس بنیادی ضرورتوں کے بعد ایک اگلا درجہ ہے، اس کے بعد کی ضرورتیں آ جاتی ہیں. پھر ایک پیک لیول ہے، یعنی آپ ان ضرورتوں سے یا تو آزاد ہیں یا آپ نے وہ ضرورتیں پوری کر لی. دونوں آپشنز ہو سکتی ہیں. بعض لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، کہتے پرواہ کوئی نہیں ہے، روٹی پانے کی بھی فکر نہیں ہے، وہ کام کرنا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان سے ماورا ہوتے ہیں، یعنی پورا کر کے آگے نکل جاتے ہیں. وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہ ایک مقصد کے ساتھ جیا جائے. وہ خود سے ناسی کی طرف جاتے ہیں، وہ سیلف ایکچولائزیشن کے سفر کو طے کرتے ہیں، وہ کنٹریبیوشن کا سوچتے ہیں، وہ ڈیلیور کرنے کا سوچتے ہیں. یعنی ہرارکی جو ہے، ہرارکیز کا رول یہ ہے کہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ڈیلیور کرنے کے لیے، افیکٹو ہونے کے لیے، با مقصد زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضرورتوں سے تو اوپر آنا چاہیے. ہوتا کیا آج کے انسان کا المیہ یہ ہے، اس کو روٹی نہیں سوچنے دیتی، اس کو گھر بار نہیں ہوتا تو وہی غربت ہی نہیں سوچنے دیتی. اس کو جب اتنی زیادہ ناانصافی ملتی ہے تو وہ ناانصافی اس کو سوچنے نہیں دیتی. اس کے اتنے پرابلمز ہوتے ہیں، ذاتی زندگی کے، سماجی زندگی کے، معاشی زندگی کے، سوشل کلچر کے ایشوز جو ان سے اتنے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو ایشوز ہیں وہ مل کے اس سے سوچنے کی صلاحیت کو چھین لیتے ہیں، جب وہ سوچتا ہی نہیں ہے. مجھے نا بڑا ایک مزے کا واقعہ یاد آ گیا. شہاب صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، قدرت اللہ شہاب صاحب کی شہاب نامہ معروف کتاب، وہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک گاؤں کا چودھری آ گیا. اس نے آ کے کہا کہ جی میں آپ کے پاس ڈی سی او ہیں جھنگ کے، تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ پاس جو گاؤں ہے وہاں پر میں سکول بنوانا چاہتا ہوں، تو آپ سپورٹ کیجئے. انہوں نے کہا جی ضرور، میں ضرور کروں گا. چند دن گزرے، ایک اور چودھری آ گیا. اس نے آ کے کہا کہ جی وہ آپ بڑا ظلم کریں، میرے گاؤں میں سکول آپ بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ دوسرے گاؤں کا چودھری ہے، سکول میرے گاؤں میں کھلوا رہا ہے. کہتا ہے کیوں؟ کہتا جب یہ سکول کھلے گا تو لوگوں میں مقصد آئے گا، جب شعور آئے گا، مقصد آئے گا، تعلیم آئے گی، تو مجھے تو چودھری کوئی نہیں مانے گا. تو قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ آپ بدلہ لینے کے لیے ان کے علاقے میں سکول کھول دیں. یعنی کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، شعور ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو مقصد کی طرف لے کے جاتی ہے. میں یہ اعلانیہ جملہ کہہ رہا ہوں
کہ تعلیم یافتہ شخص اگر اپنے مقصد سے شناسا نہیں ہوا وہ بدقسمت انسان ہے. تعلیم تو آپ کو مقصد دیتی ہے, تعلیم تو آپ کو جو ان سے وہ ہنر دیتی ہے کہ جینا کیسے, تعلیم تو آپ کو بتاتی ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی جینا چاہیے. بالکل اگر تعلیم آپ کو اپنی ذات سے ہی باہر نہ نکالے تو وہ تعلیم کیسی؟ بالکل ٹھیک ہے. شاہ جی, جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں اس زندگی کو کیا نام دیا جائے؟ واصف علی واصف کا جملہ, معروف جملہ, وہ لوگ جو مقصد سے جیتے ہیں وہ مرتے نہیں, صحیح, اور وہ لوگ جو بے مقصد جیتے ہیں وہ زندگی میں مر جاتے ہیں. یعنی جینے کے لیے تو مقصد چاہیے. اگر اچھا دیکھو دنیا میں نا بڑی مخلوقات ہے خدا, انواع بڑی ہیں, جانور ہیں, ڈور ڈنگر سے لے کے جنگل میں پتہ نہیں کیا کیا. آج ایک نئی انفارمیشن میں آپ سے ایک اور شیئر کروں جو میں نے سنی. ایک بلیو ویل ہے, ایک سمندری ایک بلیو ویل جو ان سی بڑی معروف ہے, اور یہ بلیو ویل کے بارے میں انہیں پتا لگا کہ یہ اس کا جو ویٹ ہے پر ڈے 200 پاؤنڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ اتنی میسو ہوتی ہے, اور اس کی خوراک کیا ہے یہ سن کے آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو پانی انہیل کرتی ہے اس میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں. وہ بیکٹیریا سمندر کے لیے خطرناک ہوتے ہیں, اس کی خوراک ہوتی ہے, اور بدلے میں وہ جو پانی نکالتی ہے وہ پیور واٹر ہوتا ہے. یعنی قدرت نے پانی کو بھی صاف کرنے کے لیے ایک نظام بنایا, بلیو ویل بنائی ہے جو کہ بہت میسو بڑی بڑی ہوتی ہے. اب دیکھیے یہ باقی جو مخلوقات خدا ہے, انواع ہے, ان کی زندگی میں ایسا کو مقصد نہیں ہے. یہ تو قید ہے. کس قید میں ہے؟ یہ اپنی جبلت کی قید میں. پہاڑ کھڑا ہے صدیوں سے کھڑا ہے, دریا بہہ رہا ہے صدیوں سے بہہ رہا ہے, شیر دہاڑے ہیں, مرغے بانگ دے رہے ہیں, گدے کیا کر رہے ہیں بہتر سارے جانتے ہوں. اب یہ ساری چیزیں اپنی اپنی قید میں بند. واحد مخلوق ہے انسان, جو آتا ہے کچھ نہیں ہوتا, جاتا ہے دنیا سے لوٹ کرتی ہے. دنیا کہتی ہے جی کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. بعض دنیا میں ایسے ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے انسانیت کو اونچا کر دیا. بالکل ایسے ہی. کوٹ کروں گا کتاب کا نام دی 100, فیمس بک ہے مائیکل ہارٹ کی. مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ تحقیق کرنی شروع کی کہ انسانوں پہ سب سے زیادہ انسانیت پہ مثبت اثر کیا پڑا, کس کا پڑا, تو سب سے بڑا نام مجھے نام نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا. نمبر 1 نیم. انسان کی سوچ پہ سب سے زیادہ اثر اگر اثر انداز کسی شخصیت نے کیا وہ رسول اللہ کی شخصیت. گزارش یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی زندگی سے بڑے ہوتے ہیں, بگر دین لائف. بعض لوگ زندگی میں بھی کچھ نہیں ہوتے, آتے ہیں اور صرف چلے جاتے ہیں. لیکن آپ پہلے بات کر رہے تھے سوال سے پہلے تعلیم کے لحاظ سے کہ تعلیم جو ہے وہ انسان کو شعور پیدا کرتی ہے, نسلوں کی نسل بدل دیتی ہے. تو مطلب مقصد کے لیے, ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا تعلیم سب سے ٹاپ پر آتی ہے, سب سے ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا بھی مقصد ہونا چاہیے. پہلے تو ایک مقصد ہے نا تعلیم. تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں آپ تعلیم یافتہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں نوکری کے لیے, ہمیں جاب مل جائے گی. میں کہتے ہیں یہ تو بہت چھوٹا سا مقصد ہے. تعلیم تو آپ کو جینا سکھا دیتی ہے. اگر جینا سیکھنا ہے تو تعلیم حاصل کرو. اب ہوا کیا ہے, کیونکہ یونیورسٹیوں کو ڈیمانڈ یہی ہے بچوں کو جاب لگنا چاہیے, جی ہمارے 100% بچوں کو نوکری مل گئی. یہ ٹارگٹ جب مل گیا, پہلے نمبروں کا ٹارگٹ, بعد میں نوکری کا ٹارگٹ, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ان سے ہیں وہ شعور کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. اور با مقصد زندگی کے شعور کے لیے جتنے بھی آپ کو پرابلمز, مسائل, ان کو فیس کرنا پڑتا ہے, ان کو کس طرح سے مقابلہ کیا جائے ان مسائل کا؟ دیکھو زندگی گزارنے کے لیے پرابلم سالونگ آنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے ہمیں مان لینا چاہیے کہ اگر آپ نے مقصد کو حاصل کرنا ہے, مقصد کو حاصل کرنے کی قیمت ہے. اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ہے, ہر چیز کی قیمت ہے. لوگ کہتے ہیں بھیک مفت ملتی ہے, میں کہتا ہوں بھیک کے لیے بھی عزت نفس گوانی پڑتی ہے. آپ جب بھی کچھ اچیو کرتے ہیں آپ اس کی پرائس پے کرتے ہیں تو اچیو کرتے ہیں. آپ پرائس دے کے, قیمت ادا کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں. پرابلم کیا ہوتی ہے, بہت سے لوگ نا اس زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, مفت ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب وہ مفت ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. تو مقصد بنانے کے بعد جو اگلا کام آ جاتا ہے وہ ہے وہ قیمت ادا کرنا, جس قیمت کو ادا کر کے آپ مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. صحیح مقصد اپنے لیے, اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک صحیح مقصد کو چننا, کس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے اپنی ویلیوز کو تلاش کریں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو ڈھونڈیں, اپنی تلاش شروع کریں آج سے. اپنے اندر جھاتی ماریں, اپنے آب حیاتی کو ڈھونڈیں, اندر ہے کیا, اللہ نے آپ کو کیا خاص دیا. وہ جو خاص ہے ویلیوز کی شکل میں, ٹیلنٹ کی شکل میں, سکلز کی شکل میں, اس کو سامنے رکھ لیں, لکھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ریسورسز ہیں. ان ریسورسز کو سامنے رکھ کے یہ شناخت کیجئے
کہ مجھے زندگی کس کام کے ساتھ جوڑنی چاہیے. اچھا ہم نے صرف نا زندگی جوڑنا یہ سوچا ہوتا ہے, وہ جو شادی میں جوڑی جاتی ہے نا زندگی, بس تیرے نام کر دی, یہی سوچا جاتا ہے. دنیا میں یہ آج کی لیٹسٹ ریسرچ ہے, گورا کہتا ہے 2 فیصلے بڑے دھیان سے کرنے چاہیے. ایک, شادی کس سے کرنی ہے کیونکہ باقی کی زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے. اور دوسرا فیصلہ بڑا مزے کا ہے, پروفیشن کون سا چوز کرنا ہے, کیونکہ آپ کو اپنے پروفیشن کو اپنی زندگی دینی پڑے گی. تو جب یہ 2 چیزیں آپ کر لیں گے, ایک کیا کہ آپ نے طے کیا کہ میں نے اپنی زندگی کس کے ساتھ گزارنی, اور دوسرا کیا کس کام کے ساتھ گزارنی ہے. کام کو ڈھونڈنے کے لیے ویلیوز کی شناخت, اپنی شناخت, اپنی خود شناسی, اپنے آپ کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. اگر آپ خود کو ڈھونڈتے ہیں, اپنی تلاش کرتے ہیں, اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگ پڑتے ہیں, تو آپ کو پتہ لگتا ہے میرے لیے مقصد کون سا سوٹیبل. بالکل ٹھیک ہے. جب مقصد مل جاتا ہے تو آپ اس مقصد کو واضح کرتے ہیں. ایک رول بتا دوں, جو گولز ہیں, گولز کو سیٹ کرنے کے لیے ایک رول بنایا جاتا ہے, اس کو سمارٹ رول کہتے ہیں. اور سمارٹ رول ایس سے اسپیسیفک بنتا ہے, ایم سے میئربل بنتا ہے, اے سے اٹینیبل بنتا ہے, اور اس کے بعد آر آ جاتا ہے ریئلسٹک بنتا ہے, ٹی سے ٹائم باؤنڈ بنتا ہے کہ آپ وقت کا تعین کریں کہ کب تک آپ نے چیزوں کو حاصل کرنا. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والی تھی کہ وقت, ٹائم, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس ٹائم تک اس مقصد کو پا لیا جائے. دیکھیں کچھ چیزیں نا زندگی میں بڑے مناسب ٹائم پہ ہمیں کر لینی چاہیے. بالکل. ایجوکیشن کے ٹائم پہ رہنی چاہیے. علم ساری زندگی چلتے رہنا چاہیے. بالکل. اچھا رائٹ ٹائم پہ رائٹ پروفیشن آ جانا چاہیے, کہ یہ نہ ہو آپ 50 کی عمر میں جا کے پتہ لگا کہ میں نے تو زندگی ڈاکٹری کو دی ہے, مجھے بزنس کرنا چاہیے تھا. رائٹ ٹائم پہ کسی کو نہ سنے, اپنے دل کی سنے, رائٹ پروفیشن میں چلے جائیں. اگلی کام, محنت کے دور میں محنت ضرور کرنی چاہیے, پھل کے دور میں پھل کو انجوائے بھی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا مقصد جو ہے وہ مقصد زندگی بھی گزاری اور مقصد حاصل بھی کیا اور خوش بھی ہیں, ان میں کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا, کامیاب لوگ 3 کوالٹیز ان کی بڑی ایک قابل دید ہوتی ہیں. پہلا, مقصد کے ساتھ جینا. دوسری ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے, ان کا ایک وننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جیتنے والا رویہ. وہ چیزوں کا منفی پہلو نہیں دیکھتے, مثبت پہلو بھی دیکھتے ہیں. وہ چیزیں انہیں پتا ہوتی ہیں کہ اکیلا نہیں جیتا جا سکتا, سب ملے تو ہم جیت سکتے ہیں. انہیں ون ون فلسفی کا پتا ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہم تذکرہ بھی پہلے کر چکے. تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ڈٹرمنیشن. یو ہیو ٹو پے دی پرائز فار اٹ. آج میلکم گلیڈویل کہتا ہے 10,000 گھنٹے چاہیے کامیابی کے لیے. کم از کم 10,000 گھنٹے اگر آپ نے نیت سے کام کیا ہے تو آپ غیر معمولی انسان بن جاتے ہیں. اکثر لوگوں کو, یوتھ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ دنیا کے نقشے پہ پاکستان نظر آتا ہے, پاکستان کے نقشے پہ آپ کہیں نظر آتے ہو. اگر آپ کا کوئی نام ہے, آپ کی کوئی پہچان ہے, تو پھر تو جینے کا حق آپ نے ادا کیا. لیکن اگر دنیا میں فقط آئے اور فقط چلے گئے تو یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی. اچھا شاہ جی, زندگی کے کس حصے تک آپ کو اپنا مقصد پتہ چل جانا چاہیے کہ بھئی یہ میرا مقصد ہے؟ وہی نا 50 سال میں جا کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مقصد کیا ہے. اچھا دیکھو, جو شیورٹی ہے نا وہ تو وقت کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک. کلیرٹی تو وقت کے ساتھ آتی ہے. دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں, کوئی 40 کی عمر, 40 کے بعد جا کے ان کو 100% کلیرٹی آ جاتی. لیکن اس کے داغ بیل آغاز کہیں ٹین ایج میں ہو جاتا ہے. میں فضا کہتا ہوں جتنا لمبا پینڈا اتنا پہلے شروع کرنا چاہیے. جتنی بڑی منزل ہے اتنی ہی پہلے شروع کرنی چاہیے. جتنا بڑا ٹارگٹ ہے اس کا آغاز رائٹ ٹائم پہ کر دینا چاہیے. پرابلم کیا ہوتی ہے, ہم کام بہت بڑا کرنا چاہتے ہیں لیکن شروعات لیٹ کرتے ہیں. جب شروعات کرتے ہیں تو وقت, انرجی, وسائل ختم ہو چکی ہوتی ہیں. آغاز کرتے ہیں, آغاز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کسی بڑے انجام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. اور شاید ہمیں ہمت کر کے نا اس جو غلام گردش ہے نا اس کو توڑنا چاہیے. یہ کبھی ڈرامہ بھی تھا غلام گردش کے نام سے, پی ٹی وی کا بڑا پرانا ڈرامہ. غلام گردش یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سوچ کو اپنی جاب کی وجہ سے محدود کرتے ہیں. اچھا شروع میں عادت نہیں ہوتی, پھر عادت پڑ جاتی ہے, پھر آپ جاب اورینٹڈ اپروچ کے قائل ہو جاتے ہیں. جب جاب اورینٹڈ اپروچ کے قائل ہو جاتے ہیں تو آپ 40, 45, 50 کی عمر میں جا کے شدید انسیکیور ہوتے ہیں. آپ کو فائر ہونے سے, نوکری سے برخاست ہونے سے, معطل ہونے سے, فارغ, اتنا ڈر لگتا ہے. اور جب ڈر لگتا ہے تو پھر آپ کسی غلط باس کی بات کو بھی واجی کہہ رہے ہوتے ہیں. اب اگر آپ کی زندگی میں آپ تھوڑے بریو ہیں, آپ اپنی اس دہاڑی کے سرکل سے نکل کے تھوڑی ہمت کرتے ہیں. میں بچوں کو آج یونیورسٹیوں میں یہ سکھانے لگتا ہوں کہ خدا کے بندو ایجوکیشن پہ نہ رہو, سکلز پہ چلے جاؤ. اگر آپ ہمت کرو گے, سکلز کی طرف جاؤ گے, سکلز آپ کو خوشحالی کی طرف لے کے جائیں. سکلز آپ کو غلامی سے دور کریں گی. سکلڈ بندہ, فضا اندازہ لگاؤ, وہ لوگ جو سکلڈ ہوتے ہیں انہیں اپرچونٹیز بڑی ملتی ہیں, ان کو نئے نئے مواقع ملتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں, ایک نیا پروجیکٹ مل گیا, نیا کام مل گیا. وہ لوگ جو ایجوکیشن تک محدود رہتے ہیں. اچھا لوگوں نے بزنس
मैनेजमेंट पे पीएचडी की होती हुई है, है। लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट आती कोई नहीं। आती नहीं है। मैं कई ऐसे ट्रेनर्स को भी जानता हूँ जो कामयाबी का मौजू पढ़ाते हैं, जाती जिंदगी में कोई कामयाबी नहीं, सिर्फ किताबें पढ़ के कामयाबी पढ़ा रहे हैं। अगर आपकी जाती जिंदगी में कोई कामयाबी नहीं है, अगर आपने कोई अचीवमेंट नहीं की, हासिल नहीं की, तो फिर आपका बोलना जो सा उसमें असर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन अगर शाहजी सारे जो हैं वो गुलामी की गर्दिश से निकल आएंगे तो फिर बॉसेस के साथ नीचे कंपनी से काम कौन करेगा? सादा सा कुलिया, 9 हिस्से रिस्क के कारोबार में, अल्लाह के रसूल की हदीस है। अच्छा। यानी दुनिया में तिजारत जोन सी उसमें 9 हिस्से हैं, रिस्क के 9 हिस्से कारोबार में। प्रॉब्लम क्या होती है कि कारोबार सिर्फ ये नहीं होता फैक्ट्री लगाना, सर्विसेज भी कारोबार होता है। यानी मैं मिसाल लो के काम करता हूँ तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैं जिनको आउटसोर्स करता हूँ, जिनकी सर्विसेज को आईटी का है, ब्लॉगर है, कोई रिसर्चर है, कोई कंटेंट प्रोड्यूस करता है, कोई काम करता है, कोई मेरी ट्रांसलेशंस को चेक करता है, कोई मेरी वीडियोस को एडिट करता है। अब कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी जॉब नहीं है, उन्होंने 10 इदारों से काम लिया हुआ है अपनी स्किल्स की वजह से और आउटसोर्स होने की वजह से। अच्छा, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने 10 सेलिब्रिटीज का फैन पेज पकड़ा हुआ। अच्छा। उनसे मंथली वो चार्ज करते हैं, उनको अपनी सर्विसेज बेचते हैं और हम उनके डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो एडमिन के तौर पर ऑपरेट। आज प्रॉब्लम पता क्या है, हमारे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस है ना, वो ये अपॉर्चुनिटीज की बात ही नहीं करते, वो ये सिखाते ही नहीं है कि क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। पीछे कोई बहुत ही ज्यादा भागता रहे, पागल हो, पूरा पैशनेट हो, उसको वो थोड़ा सा सेल्फिश बना देता है। अच्छा देखो होता क्या है, मैं समझता हूँ कि मकसद का होना, पैशन का होना और एक जज्बे का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक इखलाकियात भी चाहिए। इखलाकियात जो उनसी है ना, उसके बगैर मकसद और मकसद का जुनून आपको क्रिमिनल बना देते हैं। सबको काटते हैं, सबको पीछे छोड़ते हैं, आगे निकल जाते हैं। ऐसे है। मैं कहता हूँ कामयाबी सबको आगे साथ लेके चलने का नाम है। कामयाबी आपने भी जीतना है, दूसरों ने भी जीतना है। अगर आप सबको नाकाम देख के कामयाब होना चाहते हैं तो ये दरअसल ये भी एक नाकामी है। जो माशरती मसाइल हैं, ठीक है, वो तो आपने समझा दिया, लेकिन एक बामकसद जिंदगी के लिए अल्लाह ताला पर यकीन, ये कितना जरूरी है? अच्छा देखिए, अपना काम मुकम्मल करने के बाद हमें पूरा भरोसा अल्लाह पे करना चाहिए। वो लोग जिनका एक यकीन कामिल अल्लाह की जात पे होता है, उनकी जिंदगी में दुख कम होते हैं, तकलीफें कम होती हैं। उनको पता होता है कि मैं जो जिंदगी गुजार रहा हूँ इसका असल वाली वारिस तो मेरा अल्लाह है, पालनहार अल्लाह है, राजिक मेरा अल्लाह है, मुहाफिज मेरा अल्लाह है, समीउ बसीर मेरा अल्लाह है। तो अपनी पूरी कोशिश, जो नतीजा मिला है उसे दिल से कबूल करें। और अगर कोई मकसद में नाकाम हो जाता है, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? कपड़े झाड़ें, दोबारा से शुरू करें, हिम्मत करें, उठें, दोबारा से शुरू कर दें। एक बात याद रखिएगा, मकसद को अचीव करने की कीमत डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन के बगैर तो अचीव नहीं होता। वो दिल हार जाने वाले लोग बड़ी मंजिलों के मुसाफिर नहीं होते। लेकिन कोई पुश करने वाला, कोई धक्का देने वाला, वरना तो ऐसा है ना कि अगर कोई मकसद में कामयाब नहीं हुए तो अक्सर लोग तनकीद करते ही मिलते हैं, ताने देते ही मिलते हैं। देखिए, जब आपकी स्पीड अच्छी होती है, यकीन कामिल होता है, तो दूसरों की राय और तस्करे जो उनसे है ना, कमेंट असर नहीं डालते। प्रॉब्लम ये होती है हमारी स्पीड ही कम होती है, रस्ते की कीड़ी की आवाज भी हमें बड़ी ज्यादा सुनाई देती है। जब आपका अपना यकीन होता है तो फिर आपको किसी का क्रिटिसिज्म कुछ नहीं आपका बिगाड़, कुछ नहीं कह। ख्यालात, वहम ये आ जाते हैं, इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए? जिंदगी का हिस्सा है, इनसे 100% छुटकारा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन होता यह है कि आपको इनके साथ भी लड़ना आना चाहिए। सही। अपने शक को झटक देना चाहिए, बिल्कुल, अपने डाउट्स को खत्म करना चाहिए। अच्छा, दिन एक जैसे नहीं होते। उम्मीद भरा दिन होता है, ना उम्मीदी वाला दिन होता है। आपको ना उम्मीदी वाले दिन, उम्मीद वाले दिन का इंतजार जरूर करना चाहिए। ठीक है। लॉयल होना अपने मकसद के साथ, ये कितना जरूरी है? डिवोशन बहुत जरूरी है। लॉयल होना बड़ा जरूरी है। इंसान जितना अपने साथ वफादार होता है, इतना किसी के साथ वफादार, जितना सच्चा अपने साथ होता है किसी के साथ सच्चा नहीं होता। आपको कम से कम ये तय कर लेना चाहिए कि एक कामयाब जिंदगी के लिए ईमानदारी और मकसद से जुड़ना बहुत जरूरी है। जो कारोबार करना चाहते हैं उनसे एक छोटा सा मेरा मशवरा है, देखिए कारोबार ना सरमाए से नहीं शुरू होता, बुनियादी एक मिथ है। कारोबार शुरू होता है आइडिया से। आइडिया से। अगर आपके आइडिया में जान है ना, तो कारोबार शुरू हो जाता है। अगर आपके आइडिया में जान नहीं है ना, तो आप उस कारोबार के होते हुए भी क्या होता है कि जी आप कामयाब नहीं होते। प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत से लोगों के पास ना नौकरी छोड़ने के बाद आइडिया कोई नहीं होता। वो कहते हैं ट्राई करेंगे, प्रॉपर्टी का बड़ा कारोबार ट्राई करेंगे। जब आइडिया में जान नहीं, आपको खुद इंश्योर यकीन नहीं है। क्या खूबसूरत जुमला एक सेल्फ हेल्प की किताब में था कि दुनिया को यकीन दिलाने से पहले आपको यकीन होना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं वो ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। शाहजी, आज के जो बामकसद जिंदगी, उम्मीद करते हैं कि बहुत से लोग हैं जिनको प्रोग्राम में खुश आमदीद। शाह साहब, मैंने मीडिया इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं,
لیکن جب انہیں آپ قریب سے جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتے. دیکھو یہ میڈیا انڈسٹری چھوڑ کے میں کہوں گا بڑے بڑے اللہ نے اچھے چہرے بنائے ہیں, اللہ نے بڑے لوگوں کو حسن دیا ہے, اللہ ان کو سکون بھی دے. ہوتا کیا ہے کہ میرا جو انالیسس ہے, بڑے لوگوں میں ذات کا خلا پایا جاتا ہے. یہ ذات کا خلا یا کھوکھلا پن جو ان سے ہے, یہ کھوکھلا پن ایک نفسیاتی عارضے کا شکار کر دیتا ہے. ایسے شخص کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ایک تکلیف میں مبتلا ہوں. وہ تکلیف پہلے نفسیاتی ہوتی, بعد میں روحانی بن جاتی ہے, اور وہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بڑی بڑی سکسیس اور بڑی بڑی کامیابیوں کے باوجود اور ایک سیلیبریٹیز بننے کے باوجود پرسنل لائف ناکام ہوتی ہے. یاد رکھنا, جب آپ کے پاس دہتے انگارے ہوں گے نا, تو وہ انگارے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ملیں گے. آپ کے پاس پین ہوگی, آپ کے پاس خوشی نہیں ہوگی, آپ کے پاس سکون نہیں ہوگا, تو وہ بے سکونی آپ سے, آپ کے لائف میں, آپ کے گھر میں, آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کو ملے گی. بندے کے پاس جو ہے ہی نہیں چیز, وہ دے گا کہاں سے؟ حسن ہے, خوشی نہیں ہے, اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ تو بڑے لوگ ایسے ہیں جو سیلیبریٹیز ہیں, نام بڑے ہیں, لیکن بے سکون ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے, جب بندہ اس بے سکونی کا شکار ہوتا ہے نا, تو بندہ راہ فرار ڈھونڈتا ہے. اب راہ فرار دنیا میں ان ہیپی لوگوں پہ ریسرچ کی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی ان ہیپی کامیاب لوگ ہیں, بظاہر کامیاب اور ان ہیپی ہیں, وہ راہ فرار نشے میں ڈھونڈتے ہیں. آپ کو بڑی دنیا ملے گی ایسی جو تاریخ میں کئی بڑے نام ہیں جو بعد میں نشہ کرنے لگ پڑے, اور اس نشہ کرنے کی وجہ سے ناکام ہو گئے زندگی میں, کہ جہاں کامیابیوں کے انبار تھے اور ایک طرف عطا کی ناکامیاں ملنے لگ پڑی. دوسری طرف دیکھو تو کئی لوگ ایسے ملیں گے جن کا اسکیپ شادی ہے, دوسری شادی, تیسری شادی, اور ناکام شادیوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ وہ اسکیپ ڈھونڈتے ہیں, وہ مشروط کرتے ہیں کہ شاید میری خوشی کسی فرد کے ساتھ ہے, کسی شخص کے ساتھ ہے. بندہ اپنے ساتھ خوش نہیں ہے نا, تو کسی کے ساتھ بھی خوش نہیں رہ سکتا. یہ سمجھیے گا بات. جس میں ایکسیپٹنس نہیں ہے نا, اپنی ذات کی ایکسیپٹنس, اپنی تکلیف کی ایکسیپٹنس, اپنی کمی بیشی کی ایکسیپٹنس, اپنی نالائکی کی ایکسیپٹنس, اپنی غلطی کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, وہ بندہ کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا. وہ دنیا میں تعلق بدلتا رہے گا, دوستیاں بدلتا رہے گا, ریلیشن بدلتا رہے گا, محبتیں بدلتا رہے گا, لیکن سکون یا خوشی نہیں پا سکے گا. وجہ یہ ہے اس نے مشروط کر دیا کہ باہر کی دنیا میں مسئلہ ہے, اصل مسئلہ اندر کی دنیا میں. بالکل. ناظرین آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی آ رہا ہے. شاہ صاحب یہ بتائے گا, میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں دوسروں کا برا کر کے اچھا لگتا ہے, کیا وہ بھی خوشی گردانی جاتی ہے؟ یہ دیکھو, دوسروں کا برا کر کے خوش ہونے والے لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں. یہ ویک کریکٹر ہے ہماری سوسائٹی کا, جو خوش ہو نہیں سکتا, خواہشیں پوری ہوتی نہیں ہیں, وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ تمنائیں یہ بنا لیتے ہیں کہ اگر اس کی خواہش پوری نہ ہو میں بڑا خوش ہوں گا, اس کو ناکامی مل جائے نا تو میں بڑا خوش ہوں گا. وہ ایک ویسے تو کسی انڈین مووی کا ڈائلوگ ہے کہ بندہ اگر خود ناکام ہو جائے, فیل ہو جائے, تو اتنا دکھ نہیں ہوتا, لیکن اگر دوست ٹاپ کر جائے تو اس دن بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ ایک مزاج ہے, یہ انسانی مزاج ہے کہ دوسروں کی خوشیوں پہ ناخوش ہونا. تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کی کمیوں کوتاہیوں پہ تبھی خوش ہوتا ہے جب اندر سے چھوٹا ہوتا ہے, اندر سے ویک ہوتا ہے. تو اندر سے مضبوط اور طاقتور انسان کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچتا اور مشروط نہیں کرتا کہ یہ اسے دکھ ملے گا تو مجھے خوشی ملے گی, یہ کبھی نہیں سوچے گا. سر اسے کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ یہ دراصل گرومنگ ہے. گرومنگ نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ پڑ جاتا ہے, اور انسان کو اگر یہ مزاج تھوڑا تھوڑا اگر ڈیولپ ہو رہا ہے, پایا جا رہا ہے, تو اس مزاج کو شروع سے ہی ٹھیک کرنا چاہیے, بہتر کرنا چاہیے, اور اس مزاج کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہیں خوشیوں کا معیار ہی جن کا مختلف ہوتا ہے, تو کیا ہم نے اپنا معیار اتنا اونچا کر لیا کہ ہمیں حقیقی خوشیاں محسوس ہی نہیں ہوتی ہیں؟ دیکھو, پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اصل خوشی کیا ہے. اصل خوشی اندر کی خوشی ہے, اپنی ذات میں مکمل ہونے کا احساس ہے, اللہ کے کرم اور فضل کو محسوس کرنا, یہ ایک بہت بڑی خوشی ہے. ایک کال لیتے ہیں, لاہور سے سدرا ہیں. جی سدرا, کیا کہیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. جی سدرا کہیں, کیا کہیں گی؟ جی السلام علیکم. میں شاہ صاحب سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی کیجیے. جی میں شاہ صاحب کی بہت بڑی فین ہوں, میں ان کی اکثر ویڈیوز دیکھتی ہوں, ماشاءاللہ یہ ایک کار خیر کر رہے ہیں. میرا ایک ان سے سوال ہے, اس سم ٹائم زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہزار کوششوں کے باوجود ہر طرف سے ناکام ہو رہا ہوتا ہے, ہزار محنت, ہزار کوششوں, اچھی نیت,
तब इंसान को उस वक्त क्या करना चाहिए जब वो बड़ा मायूसी के टाइम होता है, तो उस वक्त क्या करना ठीक चाहिए? है, बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपका सवाल पहुंच गया जी। अच्छा मेरी बहन, ये एक अच्छा सवाल है कि ऐसा वक्त आ जाता है कि बहुत कुछ है और फिर भी अंदर एक घुटन सी है और आपको लगने लग पड़ा जैसे सारे रास्ते रुकने लग पड़े और बहुत से काम खराब होने लग पड़े, बहुत से मसाइल हैं जिसे अब बेबसी कहते हैं। याद रखिएगा, बेबस इंसान का बेहतरीन इलाज जो सा वो सजदा है। अगर बेबस इंसान अपनी बेबसी को सजदों में ले जाता है और अल्लाह के सामने अपनी बेबसी को पेश करता है, अपने सरेंडर कर देता है, तो यकीन कीजिएगा उसकी बेबसी मालिक खत्म कर देता है। हमें वो हुमैरा अहमद की उस नॉवल के पीक का मुझे वो जुमला याद आता है कि वो सब कुछ बनाने पाने के बावजूद उसका मेन कैरेक्टर अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि माँ तूने मुझे सब कुछ सिखाया, सजदा करना और रब से बात करना नहीं सिखाया। तो वो लोग जो रब से बात नहीं कर सकते, जिनका ये ताल्लुक टूटा होता है, मालिक बड़ा मेहरबान है। मालिक किसी ना किसी बहाने से उनकी तार को जोड़ने के लिए एक छोटा मोटा मसला सामने रख देता है, और वो मसला जब आपकी रेजिस्टेंस बनता है, रुकावट बनता है और रास्ते की दीवार बनता है, तो आप फिर बेबस होकर मालिक का दरवाजा खटखटाते हैं। मालिक को ये अदा बड़ी पसंद आती है। तो वो लोग जो बड़े कामयाब हैं, बड़े बादशाह हैं, मुझे वासिफ अली वासिफ का जुमला याद आ रहा है कि बादशाहों ने बादशाही छोड़ के फकीरी इख्तियार किया, यानी अल्लाह का रास्ता इख्तियार किया। आज तक किसी अल्लाह के रास्ते वाले ने बादशाही की ख्वाहिश नहीं की। यानी कि अल्लाह के रास्ते में जो सुकून है, वो सुकून, उस तरह का सुकून तो कहीं से मिल ही नहीं सकता। ठीक है, लाहौर से मैं कॉल की है शुजात ने। जी शुजात, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कासिम साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी कॉल मिलाई। मेरा आपसे सर एक सवाल है, बेसिकली एक जुमला है, उसकी तफसीर चाहता हूँ अगर आप कर दें। जुमला ये है कि इश्क से मेरी बनती नहीं है, क्योंकि इश्क में गुलामी करनी पड़ती है और मैं आज़ादी का मुतलाशी हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात आपका हमें कॉल करने। अच्छा शुजात, ये जुमला क्योंकि लिटरेचर के जुमले और लिटरेचर में बेशुमार चीज़ें जो सी हैं वो किसी एक खास हालात में फिट आती हैं, वही जुमला वही चीज़ें किसी और हालात में फिट नहीं आती। अगर आपका माबूद अल्लाह है, अल्लाह से इश्क है, तो अल्लाह से बेहतर मालिक, अल्लाह से बेहतर माबूद कोई नहीं हो सकता। और ऐसा इश्क, ऐसी गुलामी अल्लाह करे सबको मिले कि हम अल्लाह के मुअद्दब बंदे बने, और अल्लाह जो सा है वो हमारा सजदे की जगह भी अल्लाह ही है, इबादत के लायक भी, इश्क के लायक भी अल्लाह ही है, और अल्लाह की रजा हमारा जो सा है वो अल्लाह करे नीयत में आ जाए कि हमने अल्लाह को राजी करना है। लेकिन दुनियावी तौर पे कहूं तो दुनिया के इश्क ऐसे हैं जो आपको बाउंड कर देते हैं, जो आपको रुस्वा करते हैं, जो आपकी एनर्जीज को जाया कर देते हैं, जो आपको घाटे का सौदा देते हैं। तो लिखने वाले ने यहाँ ये लिखा है कि वो इश्क जो मेरी आज़ादी को ख़त्म करता है, मैं उस आज़ादी का आशिक होने की वजह से, आज़ादी का मुतलाशी होने की वजह से ऐसे इश्क से पनाह मांगता हूँ। ठीक है, हमें गुजरांवाला से कॉल की है नज़ीर अहमद ने। जी नज़ीर अहमद, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है शाह साहब से। जी जी शाह साहब, मुझसे आपसे ये पूछना है कि मेरी खुशी जो है ना एक बंदे के साथ मुंसलिक थी। जी जी, ठीक है ना, एक दोस्त के साथ मेरी खुशी मुंसलिक थी, उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी। अब वो नहीं है, वो मुझे खुशी नहीं होती। वो ठीक है, बाकी मेरी जिंदगी ठीक है, बाकी मामला, खुशी, सारा चीज ठीक है, ठीक है, वो चीज नहीं है। ठीक है, आपका सवाल आ गया नज़ीर अहमद, बहुत शुक्रिया। अगर नजीर साहब याद रखिएगा, ये उन तमाम लोगों को जवाब भी देने लगा हूं जिनके दिलों में ये सवाल होगा कि वो शख्स नहीं रहा जिसके साथ खुशी थी, जिसके साथ सारे जो बाग और बहार थी और जो सारे मजे थे जिंदगी के एक खास शख्स के साथ थे। हजूर उस शख्स से जो कुछ जुड़ा हुआ था उन्हें खुश कर दीजिए। अगर आपके वालदैन हयात नहीं है और आप उनको खुश करना चाहते हैं, तो वालदैन के वो बच्चे जिनको आप बहन भाई कहते हैं उनको खुश कीजिए। जो वालदैन से मुंसलिक रिलेशंस थे उनको खुश कीजिए। अगर कोई दोस्त था और नहीं रहा, राब्ते में नहीं रहा या दुनिया में नहीं रहा, और खुशी आपकी उसके साथ जुड़ी हुई थी, तो आप पे लाजिम है कि उससे जो कुछ जुड़ा हुआ है उसे खुश जरूर कीजिए। अगर उससे उसकी औलाद जुड़ी हुई है, आप उसकी औलाद के लिए कोई आसानी करते हैं, यकीन कीजिएगा आपको कल्बी सुकून महसूस होने लग पड़ेगा। वजह यह है, अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि जब भी आप अपने मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत का बेहतरीन अमली इजहार करते हैं, तो अल्लाह आपके दिल पे सुकून लाजमी नाजिल फरमाता है। ठीक है, हमें कॉल की है लाहौर से जफर इकबाल ने। जी क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जफर इकबाल, क्या कहेंगे? सर सिस्टम, मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे जी जी कि मैं ना अब जो भी काम करता हूँ वो आगे चलने की तरफ नहीं जाता।
ٹھیک ہے, بہت شکریہ ظفر سوال اقبال. تھوڑا دہرا دینا افضا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھی کام کرنے لگتا ہوں تو وہ صحیح نہیں ہو پاتا ہے. دیکھو کام کا کرنا کام اور چل نہیں کام کا ٹھیک نہ ہونا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اور ناکامی کے بعد آپ نے کبھی ڈھونڈا ہے ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ناکامی کو ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں, اس غلطی کو نہیں ڈھونڈتے, اس کوتاہی کو نہیں ڈھونڈتے. تو جب آپ کے پاس ایک یہ ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور کام نہیں ہوتا, اور آخر وجہ کہ یہ قدرت کا نظام میرے بھائی ایسے نہیں چل رہا. مالک نے قوانین سے سسٹم کو چلایا ہوا ہے, اور سب سے بڑا قانون کاز اینڈ افیکٹ ہے, علت معلول کا قانون ہے. یہ قانون کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز کا ہونا کسی وجہ سے ہے. دن ہے تو سورج ہے تو دن ہے, بغیر سورج کے تو دن بھی دن نہیں ہے. رات ہے, سورج نہیں ہے تو رات ہے. سورج کا نہ ہونا رات کو بنا دیتا ہے. دنیا کا سارا نظام وجہ کی بنیاد پہ چلتا ہے. تو اپنی ناکامی کی وجہ کو ذرا دریافت کرو. جب تمہیں ناکامی کی وجہ پتہ لگ جائے گی تو حدیث کا ایک مفہوم یہاں بیان کر رہا ہوں. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جس کا بھلا چاہتا ہے اس کا باطن اس پہ آشکار کر دیتا ہے. اگر آپ کی کوتاہی اور غلطی آپ کو پتہ لگنے لگ پڑتی ہے تو آپ خوش نصیب انسان ہیں, آپ اس کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شاہ صاحب یہ بتائے گا کہ کہا جاتا ہے کہ جب غم کے بعد خوشی آتی ہے. ٹھیک ہے, شاہدہ فرحان ہے لاہور سے. جی شاہدہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے, جی ہاں جی, جی میرا سوال یہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہیں گی شاہدہ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہمارا رزق ہوتا ہے, ہم دوسرے لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں تو وہ رزق بڑھتا ہے ہمارا, اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دیکھو میری بہن, یہ ایک اچھا سوال, بلکہ آپ نے آفاقی اصول, یہ تو ہے ہی ہے جسے میں کہوں گا. یاد رکھیے گا کہ رزق, آپ کے رزق سے اگر دوسروں کو فائدہ مل رہا ہے, وہ بھی کھا رہے ہیں. مجھے اشفاق احمد کے استاد محترم, ان کے جو پیر تھے نور والے بابا جی, ان کا جملہ ایک بات یاد آتی ہے. اشفاق صاحب بانو آپا ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ کوئی اچھی سی نصیحت فرمائیے. آپ نے کہا اپنے رزق کو دھو کے کھایا کرو. وہ سوچ میں پڑ گئے کہ رزق کو کیسے دھوئیں؟ چینی کو دھوئیں تو وہ تو بہ جائے گی, آٹے کو دھوئیں تو وہ ضائع ہو جائے گا, دال کو دھوئیں کیسے اور دھوئیں کس سے؟ تو اب وہ فرمانے لگے یاد رکھو جتنا رزق اپنے لیے رہتے ہو اتنا ہی رزق لے کے اللہ کی مخلوق کو کھلا دیا کرو, تمہارا مال پاک ہو جائے گا. تو وہ لوگ جو اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں, اپنی روٹی میں ٹکر میں شامل کرتے ہیں, اپنے ساتھ منسلک لوگوں کو شامل کرتے ہیں, اللہ ان کا رزق بڑھا دیتا ہے. دیکھو دنیا کا کیلکولیٹر کیا کہتا ہے؟ دنیا کا کیلکولیٹر کہتا ہے جب بانٹو گے تو کم ہوگا, لیکن میرا مالک یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم بانٹو گے تو وہ بڑھ جائے گا. بالکل. ہمیں فیصل آباد سے کال کی ہے اقبال خان نے. جی اقبال خان, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر, میرا یہ سوال ہے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, جی, وہ اپنے ٹیچر سے کیسے فوائد حاصل کر سکتا ہے ایک بہترین طریقے سے اسے پڑھنے کے لیے؟ سوال دہراؤ گے تم؟ ٹھیک ہے, اقبال خان صاحب نے ہمیں, ہاں جی 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 سر, یہی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اپنے ٹیچر سے کیسے زیادہ فائدہ لے سکتا ہے, مطلب وہ کون سے طریقے اختیار کرے؟ ٹھیک ہے اقبال خان, آپ کا سوال آ گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ کا جو تعلق ہے, اسٹوڈنٹ کس طرح سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے ٹیچر سے. یاد رکھو میں استاد اور شاگرد کے ریلیشن کو ادب اور محبت سے لیتا ہوں. اگر اس میں ادب نہیں ہے اور اس میں محبت نہیں ہے, شفقت نہیں ہے, تو سیکھا اور سکھایا نہیں جا سکتا. اگین استاد کا ہی جملہ کوٹ کروں گا. واصف علی واصف صاحب فرمانے لگے کسی کو کہ اگر تم استاد ہو تو تمہیں پہلے اپنا کلاس روم بنانا پڑے گا. یعنی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے محبت سے جو تم سے سیکھنا چاہیں گے. اگر تمہارے پاس وہ انداز ہی نہیں ہے کہ لوگ تم سے سیکھنا چاہیں, لوگ تم سے ملنا چاہیں, لوگ تم سے نصیحت لینا چاہیں, لوگ تم سے مشورہ لینا چاہیں, تو پھر استاد تم کہاں سے ہوئے؟ وہ انداز, وہ طریقہ کار, وہ اسلوب جو ان سے ہے وہ آپ کو استاد بناتا ہے اور لوگوں کو وہ آپ کا شاگرد بنا دیتا ہے. صرف طالب علم بھی تو کوئی ہوتا ہے. یہ بھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علم کا طالب اگر سچی طلب لے کر چل رہا ہے تو اللہ بڑا مہربان ہے, اللہ اس کو اچھے استاد بھی دے دیتا ہے. بالکل وہی سوال جو میرا بیچ میں رہ گیا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب غم کے بعد خوشی آتی ہے تو اس کا لیول کچھ اور ہوتا ہے, وہ خوشی دگنی ہو جاتی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں جو غم آتے ہیں, جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, انہیں ہم کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں؟ دیکھو مجھے آپ کے پہلے حصے, سوال کے پہلے حصے میں ایک واقعہ یاد آ گیا. کسی صاحب کے پاس, یہ لکھا ہوا کہانی ہے سمجھانے, کسی صاحب کے پاس ایک مہنگا ہیرا تھا, کوہ نور ہیرا. وہ اتنا مہنگا تھا, اس مہنگے ہیرے کے ہونے کے باوجود خوشی نہیں تھی.
تو کسی نے بتایا کہ خوشی کا راز جنگل میں ایک بابے کے پاس ہے. بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے وہاں تک گئے اور جا کے بابے کو کہنے لگے کہ بابا میرے پاس وہ مہنگا ہیرا ہے, خوشی نہیں ہے. بابا نے کہا وہ ہیرا لا کے دکھا, میں تجھے راز بتا دیتا ہوں. وہ صاحب ہیرا لے کر آئے اور بابے نے ہاتھ میں پکڑا. بابے نے ہاتھ میں پکڑ کے ہیرے کو پکڑتے ہی دوڑ لگا دی. وہ صاحب نے کہا میرا ہیرا, یہ کہا اور ان کے پیچھے پیچھے. بابا آگے ہیرا لیے اور وہ ہیرے کے مالک جو ان سے تھے وہ پیچھے پیچھے. بڑی مشکل کے بعد, بڑی تگ و دو کے بعد بابا کسی پہاڑ پہ ٹیلے پہ چڑھ گیا اور وہ نیچے ہانپتے ہوئے کہنے لگے میرا ہیرا مجھے واپس کر دو. بابے نے ہیرا پھینکا, انہوں نے ہیرا پکڑا, چوما اور خوش ہو گئے. بابے نے کہا بیٹا یاد رکھنا جب تک چیزیں چھنے نا ہمیں قدر نہیں آتی. تو خوش نصیب انسان وہ ہے جو چھننے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کی قدر کر لیتا ہے, وہ خوش رہتا ہے. بالکل صحیح کہا. راولپنڈی سے ہمیں کال کی ہے حامد صاحب نے. جی حامد صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں کہنا چاہتا ہوں بھائی زندگی میں سب سے زیادہ سکون کس چیز سے مطلب آتا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ حامد صاحب. انہیں کہا کس چیز سے سب سے زیادہ سکون ملتا ہے؟ دیکھو ہمیں اللہ اور اللہ کی کتاب نے کہہ دیا کہ سکون اللہ کی یاد میں ہے. میرے بھائی وہ تمام کام جس میں آپ کی نیت اللہ ہے, وہ تمام کام جس میں آپ کا خلوص یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں, آپ کا حوالہ اللہ ہے. آپ کسی کام کے پیچھے اس کام کو کرنے سے پہلے باقاعدہ نیت بناتے ہو کہ میرا مالک میرا راضی ہو جائے گا, تو وہ رضا کی سب سے بڑی عطا یہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو خوشی اور سکون عطا فرما دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا ہے. ان سب حضرات کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں کالز کی, اور ان حضرات سے معذرت کے ساتھ جن کی ہم کالز پروگرام میں شامل نہیں کر پائے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت. دیکھو زندگی ہے کیا, یہ زندگی کا شعور کیا ہے, زندگی یہ جب پتہ لگتا ہے نا بڑا وقت گزر چکا ہوتا ہے. میں ایک جملے کے ساتھ نا اسے آغاز کروں گا گفتگو کو. واصف علی واصف صاحب کا ایک بڑا مشہور کوٹیشن ان کا جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے. بالکل ایسے پتہ لگتا ہے نا کہ زندگی کیا تھی, زندگی اتنی ہوتی نہیں, بچی نہیں ہوتی. خوش بختی یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے وزڈم سے یا وقت پہ سمجھ کے زندگی گزاریں. پہلی بات تو ریشنل موسٹ ڈیفینیشن جو مجھے لائف کی ملی, زندگی پیدائش اور موت کے درمیان وقت کا نام, جو وقت اللہ نے آپ کو دیا نا یہ زندگی ہے. اگر آپ اس دیے ہوئے وقت کو اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے ایک مؤثر کوشش کر کے گزارتے ہیں تو وہ تو زندگی ہے. لیکن اگر آپ کو شعور ہی نہیں ہے, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کو میں گزار رہا ہوں وہ کیا ہے, اور آپ وقت کو بھی ضائع کر رہے ہیں, ریسورس کو بھی ضائع کر رہے ہیں, انرجیز کو بھی ضائع کر رہے ہیں, اور پھر اچانک کسی دن پتہ لگا زندگی کیا ہے, تو پتہ لگا زندگی تو بہت ہاتھ سے نکل گیا. سب سے پہلی جو چیز ہے نا, ہمیں ماننا چاہیے زندگی ایک سیریس چیز ہے. یہ کوئی نان سیریس چیز نہیں ہے, اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے, وہ لوگ جو زندگی کو مذاق لیتے ہیں نا ان کا خود مذاق بن جاتا ہے. بالکل ایسے. یہ زندگی اتنی ایک قیمتی چیز ہے کہ اس کو اگر آپ نے ضائع کیا تو آپ کو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ پچھتاوے کی شکل میں ہوگا. اور میرے مطابق زندگی میں کاش سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے کہ کاش میں پہلے سمجھ جاتا. اور بڑی دنیا آپ کو ملے گی بڑھاپے میں, کسی وقت میں وہ کاش کاش کرتے پھر رہے ہیں کہ کاش ہمیں کو بتا دیتا. یہ کاش کی سزا جو ہے وہ بہت بھاری ہوتی ہے, میں خود بہت بار بھگتی ہے. بات تو واضح کر دوں کہ زندگی کے جو اصول اور ضابطے ملتے ہیں, انہوں نے بالکل صحیح کہا, یہ ہماری پیدائش سے پہلے کے بنے ہوتے ہیں. یہ دین کی شکل میں بھی ہوتے ہیں, یہ بڑوں کی نصیحتوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں, یہ تجربات کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات واضح کروں, بڑے اصول اور ضابطے اور بہت سی ترجیحات آپ وقت کے ساتھ ان کو طے کرتے ہیں. مثال لیجئے, اگر آپ نے وقت کے ساتھ طے کیا ہے کہ میں نے زندگی گزارنی کیسے ہے تو وہ وقت کے ساتھ ہی آئے گا. لیکن جہاں تک سوال کا یہ شعبہ رہ گیا کہ اگر آپ کے ان لاز میں آپ کی برداشت ختم ہوگی تو کیا کریں, تو تھوڑی سی بغاوت کریں. ہم نے بھی سر سٹنے کی عادت ڈالی ہوتی ہے, زبان ہم جو ان سے وہ بند کر لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہے, چھوٹا ظالم بڑا ظالم بن جاتا ہے, اور ہم چھوٹے سے مظلوم سے بہت بڑے مظلوم بن جاتے ہیں. ایسے کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے یا جن کے ہونے سے زندگی مکمل ہوتی ہے؟ اچھا دیکھو, میں نے جو اس پہ پڑھا یا میری جو ریسرچ ہے, میرے مطابق زندگی میں 7 درخت ضرور لگانے چاہیے. اچھا 7 درخت کا ورڈ ہی میں نے کیوں یوز کیا, ٹری کا ورڈ. جو ٹری ہوتا ہے نا وہ 2 چیزیں دیتا ہے, ایک تو وہ چھاؤں دیتا ہے, دوسرا وہ پھل دیتا ہے. یعنی ہمیں 2 چیزیں پھل اور چھاؤں اگر چاہیے تو 7 درخت ضرور لگائیں. سب سے پہلا جو درخت ہے وہ ہے کیریئر کا.
آپ کو کوئی پیشہ, کوئی شعبہ ضرور اپنانا چاہیے اور اس کا انتخاب کرنا چاہیے کہ آپ نے اگر ایک معیاری زندگی گزارنی ہے تو فیلڈ کون سی ہے جس کے ساتھ آپ کا اوڑھنا بچھونا. یاد رکھیے زندگی, آدھی زندگی ہم اپنے پروفیشن کو دیتے ہیں. بالکل, یہ تو پہلا درخت ہو گیا. اور بہترین جو مثال ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. آپ نے معاف کیا, آپ نے درگزر کیا, آپ نے محبت کی, آپ نے ساتھ چلایا, آپ دیکھیں آپ کی ذات گرامی سراپا رحمت تھی. بالکل آپ دو جہانوں کے لیے اور کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ہر سوال کا, اپنی زندگی کی ہر مشکل کا آسان سا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے مل سکتا ہے. نہ ہم پڑھتے ہیں, نہ ہم قرآن مجید کھول کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, اور بس مفت کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا ان میں پڑے ہوتے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ ہے ہمیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اگر ہم باقاعدہ محنت کر کے سیرت کا مطالعہ کر لیں تو ہماری زندگی کے سینکڑوں سوالوں کے جواب اس سیرت میں ہمیں مل جاتے ہیں. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کی ذات گرامی جون سی ہے, آپ جیسا تاجر کوئی نہیں ہے. ہمیں پتہ لگے گا آپ کی ذات گرامی جون سی ہے, آپ جیسا جنگجو کوئی نہیں, آپ جیسا فادر نہیں ہے, آپ جیسا دوست نہیں ہے, آپ جیسا رفیق نہیں ہے. تو آپ ہر روپ میں, ہر رنگ میں آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو جب تک ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ زندگی گزارنی کیسے. تو پھر زندگی گزارنے کے لیے رشتوں پہ بات کریں گے کہ کون سے ایسے رشتے ہیں جن کو بہت ہی عزیز کر لینا چاہیے کہ ہماری زندگی آسانی سے گزرے. یہ ہمارا دوسرا درخت ہے دراصل. دوسرا ٹری جون سا ہے وہ ہے آپ کے رشتوں کا درخت. اچھا, رشتوں کے درخت میں سب سے امپورٹنٹ یاد رکھیے گا آپ کی اپنی ذاتی فیملی آ جاتی ہے. وہ لوگ جن کی اپنی کوئی فیملی لائف نہیں ہوتی یا اچھی فیملی لائف نہیں ہوتی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھی پروفیشنل لائف بھی نہیں گزار سکتے. آپ کی اچھی فیملی لائف کا مطلب فضا یہ ہے کہ آپ کی کتنی انسیکیورٹیز ختم ہو گئی. آپ ہائی جیک نہیں ہو سکتے, آپ کو کوئی اٹریکٹ نہیں کر سکتا, آپ کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. آپ کا اپنی ذات پہ اور اپنے گھر پہ اتنا یقین ہے کہ آپ ٹریپ نہیں ہوتے, آپ جو ان سے نقصان نہیں آپ کو کر سکتا. ایسا ہی کہ مطلب کوئی ایسا ہے, کوئی ایسے افراد ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کی بیک بون بن کے. سر تھرڈ ٹری, دوسرے کی تھوڑی سی وضاحت میری رہے گی. دیکھو جو دوسرا درخت ہے نا, دوسرے درخت میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے, بڑے لوگ مزے کی بات انہوں نے یہ درخت لگایا نہیں ہوتا. اچھا یہ کیسے ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا شادی نہیں کی ہوتی, شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, لیکن یہ درخت نہ چھاؤں دے رہا ہوتا ہے نہ پھل دے رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا, یہ جو پہلا درخت ہے نا کیریئر کا, پیسے کمانے کا, کئی لوگوں کی ترجیح میں یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ خپت ہوتا ہے پیسے کمانے کا, اپنی جاب کا, اپنے کام کا, اور اس کے نتیجے میں فیملی لائف جو ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. سو یہ بیلنس یہ ہے کہ آپ کو اگر پہلا درخت آپ نے لگایا ہے تو آپ کو دوسرا درخت بھی لگانا چاہیے, یعنی آپ کی جو ریلیشن شپ فیملی لائف ہے وہ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے. شاہ جی تھرڈ ٹری, پہلا کریئر, دوسرا آپ کی فیملی, تھرڈ. اچھا, تھرڈ موسٹ جو امپورٹنٹ ٹری ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہے. اگر آپ کی صحت نہیں اچھی اور آپ نے اگر اپنی صحت کے حوالے سے کانشیسلی کو ورکنگ نہیں کی, آپ نے اس پودے کو لگایا نہیں ہے, آپ کو کئی لوگ ملیں گے اور وہ آپ ان کی عمر دیکھیں گے, وہ 30 35 40 کی عمر ہے, ان کا وزن دیکھیں گے تو وہ لگے گا کہ وہ جاپانی پہلوان بن چکے ہیں, وہ گیمبو لگیں گے آپ کو. وہ نہیں, یعنی کہ وہ کہہ لیں کہ جو یہ جو یعنی ہے نا, یہ ایک انہیلدی سائن ہے کہ بندے کی عمر کے ساتھ, بندے کے قد کاٹ کے ساتھ بندے کا وزن بہت بڑا. اب یہ جب تک آپ نے ہیلتھ کو کانشیس نہیں رکھا, مثلا سگریٹ پینے والا بندہ, میں بڑا ایک سادہ سا کمنٹ کروں, اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے. دنیا میں دیکھیں آج ڈیٹا اور سٹیٹکس آ چکے ہیں کہ سگریٹ پینے والوں کو زیادہ بیماریاں, زیادہ مسائل پیش آتے ہیں. اچھا, ایک بندہ بڑا 100 میں سے ایک کی کیس لے کر آ جاتا ہے, کہنے جی دیکھو انہیں 100 سال پیتا ہے تو کچھ نہیں ہویا, ہوتا نا جی. ایک پہ ڈیٹا نہیں بنتا, ایک پہ ریسرچ نہیں بنتی. ریسرچ بنتی ہے دنیا کی میجورٹی, یعنی کہ صحت ایک اتنی ضروری چیز ہے جو اس ٹری کو لگاتا ہے وہ ورزش بھی کرتا ہے اور اچھی خوراک بھی کھاتا ہے. اچھا, فیصلوں کو کرنا اور مناسب وقت پہ کرنا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ جو ان سے ہیں نا وہ فیصلے کرتے ہیں اتنا دیر سے کرتے ہیں, وقت گزر چکا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کے بعد معذرت بھی کرنی پڑتی ہے اسی فیصلے کے ساتھ, وقت سے پہلے فیصلے کر لیتے ہیں. اس کی بڑی ایک چھوٹی سی مثال جو ان سی ہے, بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, مناسب عمروں میں ان کے رشتے طے کر دیے جاتے ہیں, یعنی فیصلے کر دیے گئے. اب بچوں کے فیصلے ہیں جو ان کی شعوری زندگی کے بغیر ہی فیصلے کر دیے گئے, کل کو گلے پڑتے ہیں, تعلقات خراب ہوتے ہیں, رشتے دار خراب ہوتے ہیں. تو فیصلہ کرنا, میں واصف علی واصف کا جملہ بگین کوٹ کروں گا, فیصلہ وہ گھڑی ہوتی ہے
जिसमें तकदीर अपना काम करती है, और जैसे ही आप फैसला करते हो पूरी की पूरी तकदीर आपकी, मुस्तकबिल आपका बदल जाता है। हेल्थ पे आ गया। अच्छा, हेल्थ के लिए एक और टिप मैं दूं कि आपको सेहत को तरजीह में जरूर रखना चाहिए। आपका सुकून, आपकी हेल्थ, आपका आराम, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। आप क्वालिटी जो सी लाइफ है वो जीने के लिए, देखिए मिसाल लीजिए, अरबों रुपया कमा लिया लेकिन सेहत अच्छी नहीं तो किस काम की? किस काम का? आपकी फैमिली जो सी ठीक ठाक है, आप बीमार हो गए तो किस काम के? सेहत के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए। हम जो लापरवाहियां कर रहे होते हैं, मसलन मिसाल लीजिए कोई अपने ब्लड प्रेशर के हवाले से लापरवाही करता है, ये बीमारी कहीं ना कहीं उसको जोन सा वो गले पड़ जाती है। एक जगह पे 100 लोगों का ना इकट्ठा ब्लड प्रेशर चेक किया गया, आप फिजा जान के हैरान हो गए। ये अचानक डाटा लिया गया, 100 में से 2 वो लोग थे जिनको अस्पताल जाना चाहिए था, हॉस्पिटल, इस क्रिटिकल हालत में थे, उनको पता नहीं है कि इस ब्लड प्रेशर के साथ जोन सा वो अचानक हार्ट अटैक हो सकता है या फॉलो हो सकता है। नेक्स्ट 4। अच्छा देखिए, फोर्थ जो ये सबसे सुनहरी असूल है जो हमसे सवाल भी किया था, ये वही सुनहरी असूल है और जो शाह जी ने हमें बता रहे हैं और हम सीख रहे हैं। मैं तो साथ साथ नोट भी कर रही हूँ शाह जी। अच्छा, जो चौथा जो सा दरख्त है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो दरख्त है वो दरख्त है पर्सनल डेवलपमेंट का। ठीक, आपको अपने आप को बेहतर जरूर बनाना चाहिए, आपको इल्म नए सीखने चाहिए, आपको स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको नई किताबें पढ़नी चाहिए, आपको ऐसी मूवीज जिनमें लर्निंग है, ऐसा एक्सपीरियंस या एक्सपोजर वो जरूर लेना चाहिए जो आपको डेवलप करता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ में सपोर्टिव होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बड़े लोग जो उनसे है ना फिजा, उन्होंने ये चौथा दरख्त नहीं लगाया होता। मैं आपको साबित करता हूं कैसे। आप बड़े लोग देखोगे जिनके जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ये दरख्त नहीं लगाया तो आपको नलायक लगेंगे। गाड़ी बड़ी है, घर बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, पैसा भी बड़ा है, लेकिन अक्ल नहीं है। वो क्यों नहीं है? उन्होंने चौथा दरख्त नहीं लगाया। पूरे हो चुके हैं, लगा चुके हैं। पांचवा दरख्त अब क्या? अच्छा देखिए, पांचवा जो दरख्त है ना वो है सर्विस का। अगर आप इस जिंदगी में आए, दुनिया में आए हैं और आपने खिदमत नहीं की, आपने सर्व नहीं किया, आपने फिर ये दरख्त नहीं लगाया। सर खिदमत कैसी? माँ बाप की, वालिदैन की, या रिश्तेदारों की, या अपनी खुद की, या अल्लाह की? एक खिदमत तो वो है जो हम पे फर्ज है, यानी वालिदैन बाकी। एक खिदमत का मतलब है कि आपने सोसाइटी को कुछ दिया, आप जिए, आप जिंदगी में रहे, लेकिन जिंदा रह के आप कुछ दे के भी दुनिया को गए। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक फिलॉसफी है पूरी। पहला एक वक्त होता है कमाने का, एक लगाने का वक्त भी होता है। तो आपने अगर खिदमत ना की तो आपने कुछ नहीं किया। बिल गेट्स जैसा बंदा भी दुनिया का अमीर तरीन इंसान होने के बाद सारी दौलत जो उनसी चैरिटी पे लगा देता है। यानी चैरिटी बांटना एक ऐसी चीज है जो कमाने से ज्यादा लुत्फ देती है। लोगों ने बांटने का मजा ही नहीं लिया होता। जब आप बांटते हैं ना तो फिर आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। जो सी है, फर्ज कीजिए इखलाकियात पे भी कोई डिग्री अगर हो तो जो डिग्री लेने वाला उसमें भी इखलाकियात नहीं होती, क्योंकि हमने तालीम को रट्टे का सिस्टम दे दिया। हमने नंबरों, डिग्री और जीपीए की रेस में लगा दिया पूरी कौम को। सो नतीजा क्या है? ग्रेजुएशन तक इस्लामियात पढ़ने वाला, देखो आपके आइन का हिस्सा है कि ग्रेजुएशन तक बच्चे को मुताला पाकिस्तान और इस्लामियत पढ़नी है। इस्लामियात 14 साल तक पढ़ने वाला इस्लाम से दूर होता है। सर इस्लाम सारा एक ही बात पे आता है कि शादियां 4 ही करनी है। अब ये तो खुदा की पना है कि यानी बाकी वो कदरें, तमाम की तमाम कदरें जो हमें सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए, उसको भी हमने नंबर देने पे लगा दिया। इस्लामिक में नंबर लो, एडमिशन हो जाएगा। अपने घर से आगाज करें। जिनके जहन में एटलीस्ट ये सवाल भी आता है कि अखलाकी कदरें क्या हैं और क्यों कम हो गई है, तो यकीनन ये भी एक फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने घर से शुरू करें। अच्छा शाह जी, खिदमत की बात है। अब खिदमत का मतलब क्या? खिदमत का मतलब है अल्लाह ने जो आपको दिया हुआ है उसको बांटो। शफाक साहब कहा करते थे, दिते विचों देना पैंदा है। जो है उसी को तो देना है। जो सरमायादार है ना उसे हिसाब सरमाए का होना है, उसे सरमाया बांटना चाहिए। इल्म वाले पे लाजिम है अपना इल्म बांटे, फहम वाले पे लाजिम है फहम बांटे। और एक बड़ा अच्छी कोटेशन कोट की जाती है कि अगर रास्ता आपको पता है तो जो रास्ते से आगाह नहीं है वो आपकी जिम्मेदारी में शामिल हो गया। इखलाकियात कहती है कि उसको रास्ता फिर जरूर बताएं। यकीनन उसमें सुकून कल्ब, इत्मीनान,
آپ کی ذات, آپ کی ذات کا جو سکون ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو وہ اگر نہیں ہے, سیٹسفیکشن نہیں ہے, تو آپ کی سکسیس کسی کام کی نہیں ہے. زندگی میں اطمینان کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور اگر اطمینان ہے, یہ بھی آپ وہ ہیلتھ والے چیپٹر میں ڈال دیں گے اور اپنی ذات والے چیپٹر میں ڈال دیں گے کہ آپ کو کنٹینٹمنٹ بھی سیکھنی ہے, صابر شاکر ہونا بھی سیکھنا ہے. اگر آپ صابر شاکر نہیں ہیں اور لالچ سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی آ جائے گا. سر وہ کتنا ہی کہہ لینا چاہیے کہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کے پاس کروڑوں ہیں لیکن سکون سے سو نہیں سکتا, اور جو زمین پر سوتا ہے وہ سکون سے سوتا ہے. بالکل صحیح بات. بالکل ٹھیک ہے. آگے اچھی خدمت کے بعد سر چھٹا پوائنٹ کیا ہوگا؟ سنہری اصول 6واں. چھٹا جو ہے نا وہ ہے آپ کی اسپرچویلٹی اینڈ ریلیجن. ہم روح والی مخلوق ہیں, ہم صرف جسم نہیں ہیں. جب ہم اپنی روح اور سکون قلب اور بالخصوص اپنے اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ کی رضا کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, تو یہ درخت جو سا یہ بھی ہمیں پھل دیتا ہے, یہ ایمان کا پھل دیتا ہے, یہ ایمان کی چھاؤں دیتا ہے. اس درخت کو بھی ضرور لگانا چاہیے. ریلیجن جو ہے وہ ہمارا چھٹا زندگی گزارنے کا سنہری اصول ہے. اور اصول ٹوٹل آپ نے بتائے ہیں کہ 7 درخت لگانے چاہیے. 6 ہو چکے ہیں. 6 ہو چکے ہیں, اب آخری ہے 7واں رہ گیا. اچھا دیکھیں 7واں جو درخت ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ درخت کیریئر. دوسرا درخت آپ نے بتایا کہ فیملی کے رشتوں کو سمجھنا ہے. تیسرا آپ نے بتایا کہ ہیلتھ, اپنی صحت پر بھی پوری توجہ دیں. اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے انسان کے اندر ایسی کون کون سی اچھی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو سیکھنی چاہیے. اور خدمت, سب کی خدمت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا کیا ہے انسان بنانے کا مقصد یہ ہے. اور چھٹا تھا آپ نے ریلیجن بتایا. اب لاسٹ ون کیا ہے؟ اچھا دیکھیں لاسٹ ون جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ جو سا وہ ہے, وہ اس لیے میں اس کو امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو بھی نظر انداز کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں اپنی آئیڈینٹی اور کریڈیبلٹی کو بڑا امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے. لوگ پیسے کماتے ہیں, لوگ عزت نہیں کماتے. جب آپ نے عزت نہیں کمائی ہوتی تو بڑے پیسے کے باوجود بھی لوگ آپ کو تھو تھو کر رہے ہوتے ہیں. سر ایسے یہ ہمارے معاشرے میں یہی المیہ بن گیا, جس کے پاس پیسہ ہے صرف اسی کی عزت ہے. یہ بھی ایک مت ہے. حقیقت یہ ہے کہ پیسے والے کی عزت نہیں, عزت والے کی عزت ہے. وہ پیسے والے کا ڈنڈا ہوتا ہے, وہ ڈنڈے کی وجہ سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں اور اس لالچ کی وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن عزت دار کی عزت ہوتی ہے. یاد رکھیے ہمیں اس درخت کا, اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ 7واں اصول پہچان, اچھی خوبیاں. اچھا دیکھو کریڈیبلٹی یا اچھا ہونا اور اچھی پہچان ہونا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بھی قدم اٹھانے لگے ہیں نا تو قدم اٹھاتے دیکھیے یہ قدم مجھے کس طرف لے کے جائے گا. اینڈ کیا ہے اس کا؟ اچھا اس کا اینڈ کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ قدم ایسا اٹھا لیتے ہیں کہ ان کی شہرت خراب ہو جاتی ہے, ان کا نام خراب ہو جاتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ جس بندے کی پروفیشنل شہرت اچھی نہیں ہے نا وہ زندگی میں بڑے مواقع گوا دے گا اور وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی یہ بھی ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح, جیسے بینک سے پیسے نکلوا لیتے ہیں نا, کریڈیبلٹی بھی آپ کی پڑی ہوتی ہے اور آپ کو کئی مواقع, کئی چیزیں آپ تک چل کے آتی ہیں. زندگی گزارنے کا اصول. اچھا دیکھیں کریڈیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عزت کو کمایا ہے, آپ نے تنخواہ کو تو کمایا, آپ نے عزت کو بھی کمایا, آپ نے اپنی رسپیکٹ کو موسٹ امپورٹنٹ سمجھا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی سیلف رسپیکٹ وہ بالکل اور ڈومین ہو جائے گی, اس ادھر جانا اس وقت مناسب. ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال, بعض لوگ نا وہ کسی بھی حالت میں اپنی عزت پہ کمپرومائز کر کے بھی نہ کما لیتے ہیں بس. اچھا گڈ لک ہی ہوتی ہے, آپ نے اپنی رسپیکٹ کو, اپنی کریڈیبلٹی کو امپورٹنٹ سمجھا ہے. آپ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے میں اپنی رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, کمانا چھوٹا, عزت پہلے. اب کریڈیبلٹی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیشہ قائم دائم رکھنا چاہیے. آپ کو اپنی رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اپنی سیلف اسٹیم پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اپنی ویلیوز, اچھی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کے اگر اچھے اصول ہیں کمپرومائز نہ کریں. وہ لوگ جو رسپیکٹ کو اپنی ٹاپ پریورٹی لے کر چلتے ہیں یا اپنی پریورٹی میں لے کر چلتے ہیں, یاد رکھو پیسے تو وہ کما ہی لیتے ہیں لیکن عزت زیادہ کماتے ہیں. یہ تھے زندگی گزارنے کے ہمارے 7 اصول. لیکن سر سب سے امپورٹنٹ کوشچن, ان 7 اصولوں کے مطابق زندگی تو گزارنی چاہیے, لیکن یہ جو 7 درخت آپ نے لگائے ہیں ان کو پانی کس طرح سے دیا جائے, ان کو کھاد کون سی دی جائے کہ یہ 7 درخت جو ہیں وہ سایہ بھی دیں ہمیں اور پھل بھی دیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو ان کو بونا ہے, یعنی ان کو امپورٹنٹ سمجھنا ہے. آپ کی زندگی کی 7 پریورٹیز کو میں نے لے لی ہے, یہ 7 پریورٹیز کے بغیر اچھی زندگی نہیں گزر سکتی. تو سب سے پہلا کام تو کریں, انہیں پرائورٹائز کریں, پھر انہیں توجہ دیں. اگر اس میں سے کچھ مسنگ تھا تو آج سے اس طرف دھیان دیں. طور پہ ہم سیکھ لیتے ہیں کسی حد تک. مثبت سوچ کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے, اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے. وہ والدین کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کی ٹریننگ کیسے کریں. وہ ایجوکیشن سسٹم بچوں کو مثبت سوچنا سکھایا جائے.
آج دیکھو پروفیشنل لائف میں ہم کام کرتے ہیں، جب کارپوریٹ مارکیٹ کام کرتے ہیں، بزنس ورلڈ میں کام کرتے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، تو باقاعدہ ٹریننگ کا ایک حصہ ہے جس میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ کسی منفی سچویشن میں بھی آپ نے مثبت کیسے رہنا ہے. یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ زندگی کی بہت سے جو حقائق ہیں، تلخ حقیقتیں ہیں، ان کو ایز اٹ از قبول کرنا ہے آپ نے، اور ان منفی چیزوں کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے. تو مثبت رویے سے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ اچھا شاہ صاحب، اگر ایک انسان منفی سوچ رکھتا ہے، دوسرا انسان مثبت سوچ رکھتا ہے، تو جو مثبت سوچ رکھنے والا انسان ہے اس کو منفی سوچ رکھنے والے سے کنارہ کر لینا چاہیے، یا پھر اپنے جو مثبت اثرات ہیں وہ اس کے اوپر بھی لے کر آنے چاہیے، اس کی سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ول پاور کتنی ہے. اگر ایک پازیٹیو انسان کی ول پاور ہے، اس کا اپنا آپ مضبوط ہے، اس کو اپنے عقائد، اپنی سوچوں پہ بھی یقین ہے، اسے ضرور پریچ کرنا چاہیے، دوسروں کو سکھانا چاہیے. قاسم علی شاہ صاحب، بہت سی مثالیں اپنی زندگی میں نے بھی ایسی دیکھی ہیں، وہ سے دوستوں کے اندر کے جو دوست ہمارے ایسا سوچتے ہیں، یعنی کہ ہر بات کو نیگیٹو سوچتے ہیں، ان سے لوگ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بندہ سوچتا ہی ایسے ہے، یہ بندہ بات ہی غلط کرتا ہے، اس کے منہ پر تو بس نہ ہی ہوتی ہے. تو ایک خود کو بھی مثال رکھے کہ انسان کو ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کی سوچ کو کس طرح سے تبدیل کرنا چاہیے. دیکھیے، امریکہ جیسے کنٹری میں کہا جاتا ہے کہ ریسرچ نے بتایا کہ ایک بچہ 17 سال کی عمر تک نو کا ورڈ، نہ کا لفظ جو ہے وہ سیکھتا ہے، سنتا ہے 1,00,000 دفعہ. آپ اندازہ کیجئے، امریکہ میں اگر 17 سال کی عمر میں 1,00,000 دفعہ نو کا ورڈ بچہ سن چکا ہوتا ہے، تو ہمارے ملک میں ملٹیپلائی بائی 10 آپ کو کرنا پڑے گا. تو اتنا دفعہ منفی سننے والا، اس کی اپنی سیلف اسٹیم کتنی لو ہو جاتی ہے، اس کی سوچ کتنی محدود ہو جاتی ہے. بالکل شاہ صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر شیخ رشید صاحب موجود ہیں. شیخ رشید صاحب پروفیسر اور دانشور ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ رشید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے فون کیا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں منفی سوچ کو لے کر کے معاشرے کے لیے کتنی نقصان دہ ہے منفی سوچ، چاہے وہ فرد واحد میں پائی جاتی ہے یا پھر پورے معاشرے میں پائی جاتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی میم، بہت شکریہ آپ کا. شاہ صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ امریکہ جیسے معاشرے میں بہت دفعہ لوگ نہ کہنا سیکھتے ہیں اور نہ کہنے سے انکار. مجھے حیرانگی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت بستی ہے، اور مسلمانوں کا کلمہ کا جو ہے وہ انکار سے شروع ہوتا ہے، انکار کی جرت سے شروع ہوتا ہے. ہلو جی آواز آ رہی ہے شیخ صاحب؟ جی 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 شاہ صاحب، لا کا پیغام دینے والے دین نے لوگوں کو یہی سکھلایا تھا، اور اقرار کرنا شاید بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن انکار کرنے کے لیے بہت جرت چاہیے، بہت سوچ چاہیے، بہت فکر چاہیے. تو حیرت ہے کہ کیسے سماج میں جہاں ہم پشیمانی کا شکار ہیں کہ ہم صحیح معنی میں یہاں سوچ کو پروان نہیں دے رہے، سوال نہیں اٹھا پا رہے، وہاں مشکل ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں جو تخلیقی فکر کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے، جو اپنی کتاب کا نام قرآن حکیم رکھتا ہے، حکمت بری کتاب، اس کتاب کے پڑھنے والے لوگوں کے ہاں سوال پر جو ہے نا ہم گفتگو کر رہے ہیں. شاہ صاحب، جو دین مجھے تفکر کی، تدبر کی اور عقل کے استعمال کی اجازت دیتا ہے، اس دین کے ماننے والوں کے ملک میں سوال نہ کرنے دینا، دراصل سوچ پر قدغن لگانا ایسے ہی ہے جیسے ایک پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ I think therefore I am. میرا سوچنا، میں جب سوچتا ہوں تو یہ میرے ہونے کی دلیل ہے، اور جب کوئی مجھ سے سوچ پر پیرا لگا دے، مجھے سوچنے کی عادت سے عاری کر دے، تو دراصل وہ میرے ہونے کی دلیل ختم کر دیتا ہے. شیخ صاحب، میرا یہاں سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، کیونکہ آپ خود بڑے کین آبزرور ہیں اس تعلیمی نظام کے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز کتنے موٹیویٹر ہیں، کتنے پازیٹیو تھنکنگ سکھا رہے ہیں، اور کتنے ایسے ادارے ہیں جو مثبت سوچ کا رجحان جو ان سا اس کو بہتر بنا رہے ہیں؟ شاہ صاحب، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے ہاں تعلیم تو ہے، نظام تعلیم شاید کہنا اسے مشکل ہے، نظام جو ہے وہ کسی مقصد کے حصول کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے. ایک جو ہجوم ہے لوگوں کا، اس میں کوئی نظام تشکیل ہی نہیں پا رہا. اس ملک میں جو تدریسی نظام متعارف کروایا گیا ہے، اس میں رٹ توتوں کی گنجائش رکھی گئی ہے، اس میں سوچنے کا، سوال کرنے کا حق شاید نہیں دیا جا رہا، بلکہ لوگوں کو اب تو پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز کے ذریعے علم دیا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، جسے علم کہنا مشکل ہے. ہمارے نظام تعلیم کو حکمرانوں کی اور حاکم طبقے کی خواہشات کا عکاس بنایا. ظاہر ہے نظام تعلیم سوال سے اور سوچ طبقے نے
ہماری تعلیم اور تربیت کے نظام کو بھی ہائی جیک کر لیا ہے اور اس میں سوال نہیں دیا. اس ملک میں تعلیم علم کے حصول کے لیے نہیں رہی, یہاں تعلیم برائے تعلیم کا فیشن عام کر دیا گیا ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ تعلیم مغرب کا ایک بہت بڑا فیشن ہے, تو یہاں کی بہت بڑی تعداد تعلیم اور اعلیٰ تعلیم سے عاری ہونا پسند کرے گی. اس ملک میں تعلیمی نظام کے ذریعے سوال اٹھانے کی گنجائش نہیں رکھی گئی, کریٹو تھنکنگ نہیں دی جاتی. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بچے کے لیے جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ اس کا ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ ایک فرد واحد جو یونیورسٹی یا کالج میں پڑھ رہا ہے, اس کو ہر طرف سے پہرے ملتے ہیں, ہر طرف سے نہ ملتی ہے, کرٹیسزم ملتا ہے, اس کے سوالوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. تو یہ بتائیے گا, یہ مثبت رویہ کیا صرف کتابوں میں پڑھا دینا کافی ہے, یا وہ کسی پروفیسر کا, ٹیچر کا مثبت رویہ دیکھ کے سیکھتا ہے کہ مثبت رویہ کیا ہوتا ہے؟ شاہ صاحب, اس کائنات میں جس فرد کو معلم اعظم کہا گیا, اس کا جو نظام ہے, اس نے سب سے پہلے میڈیٹیشن کی, ریاضت کی, غار ہرا میں سوال اپنی ذات پر سوچنا شروع کیا. وہ نظام تعلیم و تربیت جس میں کسی شخص کو اپنے بارے میں اور پھر اپنی ذات سے نکل کر دوسرے کے بارے میں سوچنے کی ہیبٹ نہیں دی جائے گی, اس میں مثبت رویے کی تشکیل نہیں ہوگی. آپ اس سماج میں فرسٹریشن دیکھیں, مقلدین کا حال دیکھیں کہ آپ گریجویٹس کو جب فارم فل کروانے کے لیے کلاس میں بٹھائیں اور کھانے میں لکھا ہو کہ آپ کا فادر نیم, تو ہم ساتھ والے کے کھانے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا لکھ رہا ہے. اس ملک میں جہاں فادر نیم لکھنے کے لیے بھی ساتھ والے کا کھانا دیکھا جائے, وہاں لوگوں کے مثبت رویوں کو فروغ دینے کے لیے, پروان چڑھانے کے لیے آپ جیسے لوگوں اور ایسے ہی پروگراموں کی بہت ضرورت ہے. کہ آگہی ضروری نہیں ہے, آگاہی ہونا پہلے سطح پر بہت ضروری ہے. شیخ صاحب, میں آخری آپ سے ایک رائے لینا چاہوں گا. ایک ٹیچر کا ایک اچھا موٹیویٹر ہونا, میں واصف علی واصف کے جملے کو کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ فرماتے تھے, استاد علم نہیں دیتا, علم کی پیاس دیتا ہے, طلب دیتا ہے. آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ 101% اس سے اتفاق کرنا چاہیے, چونکہ پیاس بانٹنے والا ہی معاشرے میں لوگوں کو آگے بڑھنے کی ہمت اور حوصلہ دے سکتا ہے. جو کہہ لیں کہ جواب دیتا ہے, جو فیڈر دیتا ہے, وہ سوچنے سے عاری کر دیتا ہے. آپ اصحاب صفہ کا نظام تعلیم و تدریس دیکھیں کہ وہاں سوال پر مبنی ہے. نبی رحمت نے جو سماج کی تربیت کی, اس میں سوال کی بنیاد پہ معاشرہ تشکیل دیا. اور پورا مغرب, سوفسطائیوں کا جو نظام تھا, سقراط کا جو نظام ہے, جو سوچنے پہ جاتا ہے, وہ گلی میں, چوراہے میں کھڑے کر کے لوگوں سے سوال کرنے کی عادت تھی. سوال کرنے والے معاشرے میں ہی علم آگے بڑھتا ہے. شاہ صاحب, پچھلے 70 سالوں میں اس سماج میں ایک اچھا کریٹو رائٹر پیدا نہیں ہوا, ایک بڑا ناول نگار نہیں ہے. ہم نے سارے ہی پارٹیشن کے پہلے کے نظام کے لوگ جو ہیں, جو اب آہستہ آہستہ رحلت فرما رہے ہیں, ان کے بعد ہمارے پاس لکھنے والا, بولنے والا, سمجھنے والا شخص نہیں رہا. ٹیچر بنیادی طور پہ پریچر ہوتا ہے, اور پریچر وہ ہے جس کے پاس اپنے افکار کی صحیح معنوں میں تشکیل موجود ہو اور فہم موجود ہو. آپ کا ٹیچر دہاڑی دار ہو گیا ہے. مجھے معاف رکھیے گا, آپ کی یونیورسٹیوں, آپ کے کالجوں, آپ کے اسکولوں میں ٹیچر مفقود ہے, انسٹرکٹرز موجود ہیں جو ہدایت کاری کرتے ہیں اور دہاڑی لگاتے ہیں. ٹیچر تو اولاد کی طرح لوگوں کو مشعل راہ بن کے ثابت کرتا ہے, وہ رول ماڈل ہوتا ہے. ٹیچر محبوب کی صورت رکھتا ہے, جس کی ادائیں, جس کا کہنا, جس کا روکنا لوگوں کے لیے ماڈل بن جاتا ہے, اور طالب علم اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت مہربانی. شاہ صاحب, میں نے بات سنی شیخ صاحب کی, اور بہت باتیں انہوں نے اچھی کی ہیں کہ ٹیچر ایک پریچر ہوتا ہے, دوسرا ٹیچر دہاڑی باز ہو گیا. تیسری بات ان کی کہ ہمارے ملک میں جہاں پر ایک فارم فل کرنا ہو تو ایک فارم فل کرنے والا دوسرے کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ باپ کے نام کی جگہ پہ کیا. اب ایسے معاشرے میں, ایسے تعلیمی نظام پہ جب کلاسز کے اندر بچہ ایک سے دوسرا سوال کرنا چاہے تو ٹیچر چڑ جاتا ہے, اس بچے سے اس کو چڑ ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں اتنے سوال کر رہا ہے. وہاں پر منفی سوچ کیسے مثبت میں تبدیل ہو؟ اچھا دیکھیے, یہ سب سے اہم نقطہ جو شیخ صاحب نے اٹھایا, جس کو میں تھوڑا سا اس جواب کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا. شیخ صاحب نے بتایا کہ ٹیچر کا علم جون سا ہے, اس کی ڈگری جون سی ہے, وہ نہیں سکھاتی, ٹیچر کا رویہ سکھاتا ہے, ٹیچر کا انداز سکھاتا ہے, ٹیچر کا جو معاملہ فہمی ہے وہ سکھاتی ہے. اگر ٹیچر کے پاس خود اعلیٰ ظرفی نہیں ہے, مجھے علی بن عثمان کی کتاب کشف المحجوب کا جملہ یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں برتن سے نکلتا وہی ہے جو اس میں ڈالا گیا ہے. اگر اخلاق, اگر مثبت سوچ ٹیچر کے پاس نہیں ہے تو ہم کیسے ایک امید لگا سکتے ہیں کہ وہ ٹیچر مثبت رویے کو بانٹ سکے گا؟ شاہ صاحب, اب منفی سوچ کی اگر بات کی جائے تو آپ نے پچھلے دنوں ایک خبر بھی سنی ہوگی کہ ایک 7ویں کلاس کا طالب علم اپنی ٹیچر سے انسپائر ہو کر تو اس نے خودکشی کر لی ہے. ٹیچرز ایسے معاشرے میں جب
यूनिवर्सिटी में जाएं या स्कूल में जाएं, तो टीचर्स का रवैया बच्चों के साथ किस तरीके का होना चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से टीचर्स को बर्ताव करना चाहिए कि वो उनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जरूर, लेकिन ये सोचे कि ये हमारे आइडियल हैं, बड़े होकर इनके जैसा बनना है, इनके जैसा एटीट्यूड हमने बनाना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर का उस वक्त डिग्री सब चीजें पीछे रह जाती हैं। सबसे पहले तो स्किल आती है कि उसके पास टीचिंग स्किल्स हैं कि नहीं है। अगर मेथोडोलॉजी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उसका इब्लाग अच्छा है, उसको बात समझाने का फन पता है, और साथ ही साथ में उसका रवैया भी हौसले वाला है, उसमें बर्दाश्त मौजूद है, उसमें अच्छा इखलाक है, उसमें तलब तलाश पैदा करना है, उसमें एक ऐसी सेंस है, एक एस्थेटिक सेंस है जिससे बच्चा इंस्पायर होता है, उसको रोल मॉडल मानता है, तो यकीनी बात है उसके कहे हुए जुमले को भी वो कोटेशन लेगा। प्रॉब्लम ये कि आज हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं रहे जो हमें पॉजिटिव थिंकिंग सिखाएं। देखो कभी शाम के इसी वक्त में इशफाक साहब का जाविया हमारी कौम को मुस्बत सोच सिखा रहा होता था। कभी हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स होते थे बच्चों को दिखाने के लिए जो पॉजिटिव थिंकिंग सिखाते थे। आज सारे मीडिया में ये जो वैक्यूम बना है 5 से 7 बजे के टाइम का, कि हमारे पास कोई एक ऐसी फिक्र अंगेज गुफ्तगू करने वाला प्रोग्राम नहीं है। सबके सब जो उनसे वो क्राइम और बाकी चीजों को तो देख रहे हैं, लेकिन मुस्बत सोच की तो बात करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन शाह साहब कुछ इंफोटेनमेंट वाले प्रोग्राम भी चल रहे हैं जिसमें एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को हम अपने लिए किस तरह से मुफीद समझें? वो इंफॉर्मेशन हमने देखा कि पैरोडीज करके, कुछ नकाले उतार कर इस तरह के प्रोग्राम्स करके दी। अच्छा देखो, इंफॉर्मेशन जोन सी है, इंफॉर्मेशन भी एक बोझ है। इंफॉर्मेशन में एक हिस्सा वो है जो अमल में ढल सकता है। मसलन एक प्रोग्राम है जो सिर्फ यही बताता रहता है कि जी उकाड़ा कैसा है, सियालकोट कैसा है, डस्का कैसा है, खारियां कैसा है, लाला मूसा कैसा है। इन सब चीजों को जानने के बाद यकीनन आपको मुल्क के शहरों कस्बों का तो बड़ा पता लगता है, लेकिन आपके अमल में सूतर की तब्दीली कोई नहीं आती। तो सबसे अहम चीज ये है कि किसी के प्रोग्राम, किसी के चैनल से किसी की इंफॉर्मेशन ऐसी बढ़े कि उसके अमलो किरदार, फिक्र में और उसके रवैये में कोई तब्दीली आ जाए। शाह साहब, क्या मनफी सोच को हम एक बीमारी का नाम दे सकते हैं? ये आगाज तो ऐसे ही होता है कि जैसे एक आम सी चीज है, सोच आई और सोच चली गई, लेकिन अगर इंसान इसके ऑब्सेशन का शिकार हो जाए तो ये खप्त जोन सा बीमारी की शक्ल धार लेता है, बदल जाती है, और ये बीमारी कईयों को लगी होती है। मैं बल्कि अपने ट्रेनिंग्स में एक जुमला कोट करता हूं कि बेशुमार लोग PhD नेगेटिव थिंकिंग होते हैं। उनका कमाल ये होता है कि उन्होंने हर चीज को, मुस्बत चीजों को भी मनफी लेना होता है। वो उनके अंदर का जो सांचा है, एक मुहावरा बोला जाता है कि वो हाथी को लोटे में जरूर बंद करके रहते हैं कि जब तक किसी बड़ी चीज को छोटा ना कर दें, किसी एक लापरवाही चीज को महदूद ना कर दें, किसी पॉजिटिव चीज को नेगेटिव ना कर लें, उनको चैन नहीं आता। बुनियादी तौर पे जो सोचें दो किस्म है उनकी, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। अब पॉजिटिव थिंकिंग के अपने नतायज हैं, नेगेटिव थिंकिंग के अपने नतायज हैं। देखो आज अलमिया ये है कि हमें एक प्रोग्राम करना पड़ रहा है कि कैसे मनफी सोचों को मैनेज करना है और कैसे अपनी मुस्बत सोचों को कारआमद बना के इस्तेमाल में लाना है। अलमिया देखो कि मनफी सोचे तो हम सीखे हैं, मुस्बत सोचों को बाकायदा सीखना पड़ता है। उसके लिए लर्निंग के लिए कोई मेंटोर चाहिए, कोई किताब चाहिए। दुनिया में मैं अपने जो सुनने वाले उनकी ये गोशगुजार करना चाहूंगा कि टोटल अभी तक जो किताबों की तादाद है वो 51,000 बुक्स हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड पे लिखी गई हैं। 51,000 किताब जो उनसी है, यानी ये मौजू इतना अहम है जिसपे इतनी ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। और दुनिया में हमेशा डिबेट रही है कि इंसान किस तरह का रवैया अपनाए तो अपने रिजल्ट्स तक, अपने नतीजों तक पहुंच सकता है। शाह साहब, मैंने सुना है कि किताबें अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। कुछ किताबें आपकी दोस्त बन सकती हैं, लेकिन कुछ किताबें आपके लिए दुश्मन भी साबित हो सकती हैं। देखो वो किताब जो आपके अंदाजे फिक्र को मनफी बना दे, जो आपकी अप्रोच को मनफी बना दे, जो आपके अंदाजे फिक्र को इतना महदूद कर दे कि आपको सिर्फ मनफी चीजें नजर आए, तो ऐसी किताबों से तो तौबा करनी चाहिए। वो तमाम किताबें जो आगे बढ़ाएं, पुश करें आपको, आप में मोटिवेशन पैदा करें, पैशन आपको दें, तो ऐसी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए। सर, एक लाइव कॉल को शामिल कर लेते हैं। इशफाक है हमारे साथ फैसलाबाद से। जी इशफाक, कहिएगा क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बात करनी थी रेसिज्म जो है, नस्ली तासुब। आप दोहराइएगा, सवाल आपका क्या है जी? सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो नस्ली तासुब है कि आप इंफीरियर है, मैं सुपीरियर हूँ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं?
इसके पर बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कि मैं इस ब्रांच से तल्लुक रखता हूँ, जी मैं समझ गया, इंफीरियर हूँ आपसे, आप इंफीरियर है, आप जो है लो ब्रांच से तल्लुक रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, गुजारिश इस तरह है कि जब भी हमें इस तरह के रवैयों का सामना करना पड़ता है तो हमें ये देखना चाहिए कि जिसको ये कॉम्प्लेक्स होता है सुपीरियरिटी का, खुद को बहुत आला और अरफा समझने का, उसके साथ एक नफसियाती अर्ज है। जब हमें पता लग जाता है वो बीमार है तो हमें उस पर गुस्सा नहीं आता बल्कि हमदर्दी महसूस होती है कि इसको एक वाहिमा हो गया है, ये खुद को बड़ा आला समझ रहा है, खुद को बड़ा जबरदस्त समझ रहा है, इसको हकीकत का पता नहीं है कि इससे कितने बेहतर दुनिया में मौजूद है। दूसरी बात यह कि ऐसा शख्स जो सा वो अपने रवैये से महसूस कराएगा कि दुनिया में कोई शख्स जो सा वो कतई काबिल नहीं है, उसकी कोई स्टैंडिंग्स नहीं है, उसका कोई मकाम नहीं है, वो रद्द करेगा, इनकार करेगा, तो जो उसके जूनियर्स हैं उनको भी थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए कि इस तरह के मनफी रवैये का असर नहीं लेना, बल्कि जो सा है उसे माजरत कर लेनी है, बल्कि अवॉइड करना ज्यादा बेहतर है। शाह साहब, एक और लाइव कॉलर हैं हमारे साथ, कॉलर झंग से हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से नाम बताइएगा, झंग से कौन? वकास हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। जी वकास, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये शाह साहब से पूछना चाहता हूँ जी जी कि ये नेगेटिविटी अगर मुआशरे में एग्जिस्ट कर रही हो, क्या वो भी नेगेटिविटी हम सोच रहे हैं या वो मुआशरे में एग्जिस्ट कर रही है, और उसका सोल्यूशन क्या है? हम उससे किस तरह अपने मतलब वो चीजें हमारे तक पहुंचे तो हम उससे पॉजिटिव सोचें, कि वो एग्जैक्टली नेगेटिविटी में कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, गुजारिश, बहुत अच्छा सवाल है कि इस माशरे में इतनी नेगेटिविटी है और आप इस नेगेटिविटी को देखते हैं तो सवाल ये उठता है कि नेगेटिविटी इस माशरे में कहां से आई। याद रखिएगा, जिस माशरे में कानून जो उनसे है वो बालातर नहीं होगा, निजाम अच्छे नहीं होंगे, सिस्टम्स नहीं होंगे, लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे होंगे, कल्चर वैल्यूज का क्लैश होगा, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां बेशुमार रसूम और रवाज जो उनसे हैं वो सोचे समझे हमारी जिंदगियों में आ चुके हैं और बेशुमार स्टैंडर्ड्स हमें मिल गए जिन पे हमें पूरा उतरना पड़ता है। तो वो सारी की सारी जो फ्रस्ट्रेशन है, एक शख्स कई जिंदगी जी रहा है, एक ही वक्त में उसे कई जिंदगियों को जीते हुए अपने म्यार को परखते हुए कामयाबी बतानी पड़ती है, मैं किस जिंदगी में कितना कामयाब हूं। इस तरह के बेशुमार जब कंपटीशंस मिल जाते हैं तो नतीजे के तौर पे वो फ्रस्ट्रेशन जो सी है वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। वो नेगेटिविटी आपको सड़कों पे भी नजर आती है, वो दुकानों बाजारों में भी नजर आती है, क्लासरूम्स में भी नजर आती है, और लोग छोटे छोटे मामले पे आपको लड़ते हुए और इवन के जान से मार देने तक की धमकी देते हुए नजर आते हैं। सर, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, मोहम्मद खालिक नवाज। खालिक नवाज साहब, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मैं आपका स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ तकरीबन पिछले 8 साल से। जी जी। आपसे पूछना ये है कि ये जो एक्सटर्नल ओपिनियंस हैं, मतलब हर बंदा जो आपके बारे में अलग से ओपिनियन दे रहा है, आपके एफर्ट्स को नहीं चेक कर रहा, उसको हम किस तरह से टैकल करें? क्योंकि एक्चुअल रियलिटी उन्हें नहीं पता होता कि ये किस तरह से सारे मामला आगे चल रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी कह देते हैं, मतलब एनीथिंग कुछ भी कहते, उसके बारे में रहनुमाई। बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा, ये एक अच्छे प्रोफेशनल का सवाल है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो यकीनन ये आपका सवाल है, और तमाम प्रोफेशनल्स इस सिचुएशन से गुजरते हैं कि वो अच्छा खासा काम कर रहे होते हैं, उनकी एक परसेप्शन होती है, उनकी एक जहानत होती है, उनका एक स्किल सेट होता है जिसके साथ वो कारोबार कर रहे होते हैं, लेकिन कई ऐसे लोगों के साथ वास्ता पड़ता है जिनको एबीसी भी आपके काम की नहीं पता होती और वो आपको मशवरा देने को जो उनसे वो तैयार होते हैं हर वक्त। गुजारिश ये है कि सबसे पहले आप कुछ प्रोटोकॉल्स बनाइए, अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन कीजिए, कुछ रवैये अपने सेट पैटर्न पे सीख लीजिए कि आपने लोगों को ना कैसे कहनी है। आज गोरा किताब लिखता है हाउ टू से नो, लर्न टू से नो, ना कैसे कहनी है, माजरत कैसे करनी है, जान कैसे छुड़ानी है। जब आप ये चीजें सीखते हैं तो आप अपनी प्रायोरिटीज को सामने रखते हैं, आने वाले बंदे को देखते हैं कि ये मेरी जिंदगी में, मेरे कारोबार में, मेरे फायदे में कहीं फिट आता है। अगर नहीं आता तो आप माजरत कर लेते हैं और बड़े मुस्बत तरीके से अपना रास्ता ले लेते हैं, बजाय इसके कि आप उसका भी वक्त जाया करें, अपना भी वक्त जाया करें। बहुत बेहतर है कि माजरत करें और अपना रास्ता ले लें। शाह साहब, मोहम्मद जफर हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से, उनकी भी जान लेते हैं बात, वो क्या कहना चाहते हैं। मोहम्मद जफर, बताइएगा क्या पूछना चाहते हैं आप शाह साहब से? मेरा बहुत शुक्रिया जी जफर साहब। बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि लोग नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, तो क्या जो पॉजिटिव लोग हैं हमारे मुआशरे में खासतौर पे, उनसे भी लोग दूर रहना पसंद करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि एक तनकीदी सवाल है कि इस माशरे में अच्छे लोगों के साथ क्या बीतती है। गुजारिश ये है कि अच्छे को भी बहुत से बुरे रवैयों का सामना करना पड़ता है, उससे भी कुछ लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, झूठों के देश में सच्चे को जगह नहीं मिलती, सच्चों के देश में झूठे को जगह नहीं मिलती।
ایک ہی وقت میں اچھائی بھی اسی معاشرے میں چل رہی ہے, برائی بھی اسی معاشرے میں چل رہی ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے. اگر سچے ہیں تو پھر اللہ پہ پورا توکل کیجئے گا, سچے کا اللہ ساتھ بھی دیتا ہے. سچے کو جو پتھر روڑے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اللہ اس کا اجر بھی اس کو دیتا ہے. ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اگر سچ اور پازیٹیوٹی کی طرف ہم نے اس ٹریک کو لیا ہے تو اس کی جو پرائس ہے وہ بھی ہم نے پے کرنی ہے. اس ٹریک کی پرائس کوئی اور پے نہیں کرے گا. شاہ صاحب ایک اور لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان کی بات سن لیتے ہیں. جاوید اصغر ہیں لاہور سے. جاوید پوچھیے گا, کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ شاہ صاحب سے؟ جی محترم شاہ صاحب, آپ اس وقت اس منصب پہ بیٹھے ہیں جو فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس. تو مہربانی کر کے ایک چیز قوم کو بتا دیں کہ ہمارے جو اس وقت دو لیڈر ہیں ان میں منفی سوچ کس کی ہے اور پازیٹیو سوچ کس کی ہے, تاکہ ہماری یہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوشچن آیا, امانت ہے قوم کی, آپ نے اس کو چھپانا نہیں ہے اور بالکل کھلے دل سے آپ کو کوئی نہیں بگاڑ سکے گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت مہربانی سر, آپ نے جو سوال کیا, میں آپ کے سوال کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں اور بات یہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ قوم کو اس وقت جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے شعور کی, کہ ووٹ ڈالنا کس کو ہے. اس قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ کہ آپ کسی ایک بچے کو یونیورسٹی یا کالج میں جا کے ایک صفحہ دیجئے اور اسے کہیے اپنے گولز اور ٹارگٹس لکھ لو. وہ اپنے گولز اور ٹارگٹس میں اپنے کیریئر کو لکھے گا, پڑھائی کو لکھے گا, اپنی دکان, اپنے کاروبار, اپنی بیوی, اپنے بچے کو لکھے گا, اپنے ملک کو نہیں لکھے گا. اور جب اپنے ملک کو نہیں لکھے گا تو پھر ملک ترجیح میں نہ ہوا تو ملک کے لیے وہ کرے گا بھی کچھ نہیں. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک شعور دینا چاہیے, اچھے لیڈر کی پہچان, برے لیڈر کی پہچان. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جب میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں تو جو دنیا کی ماڈرن لیڈرشپ کی ڈیفینیشنز ہیں, میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جناح کے بعد ہمارے پاس ایک بھی ایسا لیڈر نہیں آیا جو ان ریئل ڈیفینیشنز پہ پورا اتر سکے. بس اقبال صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں, ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. شاہ صاحب, لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی پالیٹکس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو کالر سے یہی التماس ہے کہ آپ پالیٹکس کی بات نہ کریں, آپ کے ذاتی جو مسائل ہیں وہ ہم سے پوچھیے. اویس بتائیے گا, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ پہلے سلام کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا پلیٹ فارم کریٹ کیا گیا ہے 7 نیوز کی طرف سے, اور قاسم صاحب کو میں بڑا فالو کرتا ہوں فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ. سر میرا سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ منفی سوچ معاشرے میں کیسے داخل ہوتی ہے, اور اگر کوئی شخص منفی سوچ کے ماحول کا حصہ بن جاتا ہے تو اپنے آپ کو کس طرح سیو کر سکے ایسے لوگوں سے؟ میرے بھائی, پہلا سوال جون صاحب کا سوال تھا, اس کا حصہ اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ اس معاشرے میں منفی سوچ آتی کہاں سے ہے. آپ کا دوسرا سوال بڑا اہم ہے کہ اگر ایک شخص مثبت رہنا چاہتا ہے تو منفی لوگوں سے کیسے بچے. مجھے سقراط یاد آتا ہے. سقراط کے پاس ایک شخص آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. سقراط نے کہا جو بات تم کرنے لگے ہو اس کو سننے کی 3 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ بتاؤ کہ جو تم بات کرنے لگے اس سے میرا کوئی فائدہ جڑا ہوا ہے. اس نے کہا بالکل کوئی فائدہ نہیں جڑا ہوا. سقراط نے کہا جو تم بات کرنے لگے ہو اس سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اس نے کہا بالکل کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. سقراط نے تیسری شرط رکھی کہ جو تم بات کرنے لگے ہو اس سے معاشرے کو کوئی فائدہ ہوگا. اس نے کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو سقراط نے کہا کہ تم اپنا منہ بند رکھو کیونکہ تمہاری بات سے مجھے, معاشرے کو, تمہیں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو ہمیں ایک رویہ اپنانا چاہیے کہ منفی لوگوں کو سکھائیں ضرور, ساتھ ضرور ملائیں, لیکن ان کا اثر نہ لیں, کیونکہ اگر ہم اثر لیں گے تو ہمارا اپنا پینڈا کھوٹا ہو جائے گا. شاہ صاحب, آپ کی بات سے مجھے بہت مزہ آیا یہ بات سننے کا. میرا بھی آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان پازیٹیو سوچ رکھتا ہو, مثبت سوچ کا مالک ہو, لیکن اس کی سراؤنڈنگز, معاشرہ اس کو مل کر منفی سوچنے پر مجبور کر دیں؟ دیکھیے ایسا بہت سا ہوتا ہے. میں ایسے بچیوں کو جانتا ہوں, بے شمار جو بچی ہیں وہ رابطہ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی ہم بڑے پازیٹیو گھر سے ہیں, ہمارا کلچر بڑا پازیٹیو تھا, ہماری گرومنگ بڑی پازیٹیو تھی, لیکن جہاں شادی ہوگی وہاں پر سارے کا سارا جو گھر ہے وہ پورے کا پورا سارا گروپ منفی لوگوں کا ہے, اور نتیجے کے طور پہ ایک مثبت بندہ جو ہے وہ منفی سوچنے پہ مجبور ہونے لگ پڑتا ہے. ایون کہ لوگ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, ان کی سوچ اتنی محدود کر دی جاتی ہے, اتنا مجبور کیا جاتا ہے. کیونکہ یاد رکھنا سدرا, دنیا کا سب سے بڑا ٹارچر فزیکل ٹارچر نہیں ہوتا, دنیا کا سب سے بڑا ٹارچر مینٹل ٹارچر ہوتا ہے, اور اس مینٹل ٹارچر سے منفی سوچنا جو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. بالکل شاہ صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ملتان سے ایک لائیو کالر کو شامل کر لیتے ہیں. عاطف دورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاطف بتائیے گا کیا مسئلہ ہے آپ کا, شاہ صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آئی ایم اے بگ فین آف یو. شکریہ جی. کافی عرصے سے آپ سے ملاقات کا بھی شائق ہوں میں. جی جی. تو سر پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں مجھے سر کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے. اللہ پاک خیر کرے. اینڈ آئی ایم اونلی 34 ایئرز اولڈ. جی جی. تو میری ول پاور کافی اچھی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ میں نیگیٹو نہ سوچوں.
لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسپرچولیٹی کی طرف چلا جاتا ہے کہ موت میرے نزدیک آ رہی ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ. اللہ پاک خیر کرے جی. میرے بھائی سب سے پہلی بات آپ کو اور وہ تمام سننے والے جو کسی ایسے چیلنج کا ایسے مسئلے کا شکار ہیں جس کا بظاہر حل کوئی نہیں ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کا مسئلہ بہت چھوٹا ہے, میرے اللہ کی رحمت اور میرے اللہ کا جو ان سا کرم ہے وہ بہت بڑا ہے. ہمیں پورا یقین رکھنا چاہیے کہ اگر زندگی میں کبھی لگتا ہے کہ دروازے سارے بند ہیں, اللہ کا کرم اتنا ہوتا ہے کہ کوئی دروازہ کوئی رستہ بن جاتا ہے. میں 2 باتیں آپ کو ضرور کہوں گا. ایک تو میرے بھائی آپ روز ایک بار کم از کم جو سورت رحمان ہے وہ پڑھ کے پانی پہ اور اس کو پی لیا کریں. یہ کینسر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. ساتھ دوسری بات یہ کہوں گا کہ خدارا اپنے دن میں تھوڑی دیر باقاعدہ بیٹھ کے پازیٹیو سوچنے کی, اللہ پہ یقین, اللہ پہ توکل کی آنکھیں بند کر کے ذرا مشق کیجئے اور سوچئے کہ اتنی لامحدود کائنات کا جو مالک ہے وہ کتنا بڑا خود ہوگا, اور ایک چھوٹی سی چیز آپ کی صحت, اس کے لیے تو کوئی ناممکن نہیں ہے. فقط ایک بھٹا اٹھائیے گا, اس کے دانے گنیے گا, 200 سے زیادہ دانے ہیں, اگر وہ ان کو بو دیا جائے تو شاید پورے شہر میں کتنے بھٹے آ جائیں گے. اتنے وسیع خزانوں کا مالک جو ایک بھٹے میں اتنی طاقت رکھ دیتا ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے میرے بھائی. وہ میرا اللہ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا میرا بھائی میری ماں, تو فیلنگ آتی ہیں, باقاعدہ محسوس ہوتا ہے, لیکن میرے بھائی جب میرا اللہ ہم کہتے ہیں تو کیا فیلنگ ہماری آتی ہیں. آج اپنے اللہ کو, میرے اللہ کو بڑے یقین سے پکاریے گا. میرا بڑا یقین ہے کہ یہی میرا بھائی کبھی ہمیں کال کرے گا اور بتائے گا میں مکمل صحت یاب ہو چکا ہوں. سب سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے کہ ایک دن میں جو سوچوں کی مکمل تعداد ہے وہ 60,000. آج ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں اور یہ پتہ لگ گیا کہ ایک شخص کو ایک دن میں 60,000 سوچیں آتی ہیں. وہ مثبت منفی کچھ بھی ہو سکتی ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ انسان تو ایک سوچ کو نہیں سنبھال سکتا, 60,000 کو کیسے سنبھالے گا. انہوں نے ٹیکنیک یہ بنائی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ اگر دیکھے تو فیلنگ سے تھاٹس پیدا ہوتی ہیں, تھاٹ سے فیلنگ پیدا ہوتی ہیں. یعنی یہ ایک سائیکل ہے, تھاٹ سے فیلنگ پیدا ہونا, فیلنگ سے تھاٹ پیدا ہونا, یہ ہر وقت چلتا رہتا ہے. اگر آپ اپنی فیلنگز کو کنٹرول میں کر دیتے ہیں, اس کو گرفت میں کرتے ہیں, اس کو سنبھالتے ہیں, تو آپ نتیجے کے طور پہ تھاٹس کو بھی کنٹرول کرنے لگ پڑتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک شخص کے ساتھ اچھا محسوس کرتے ہیں, آپ کی فیلنگ اچھی ہوگی, فیلنگ اچھی ہوئی تو آپ کی سوچیں بھی مثبت ہونے لگ پڑیں گی. آپ اگر فیل برا کر رہے ہیں, آپ گھر سے نکلے ہیں اور لڑکے نکلے ہیں اور رستے میں پھر کوئی ہارن بھی دے گا تو آپ کو غصہ آئے گا, آپ گالی بک دیں گے, آپ کو ہر گاڑی بری لگے گی, ہر آگے جانے والا برا لگے گا, کیونکہ آپ کی فیلنگ منفی ہے. تو فیلنگ منفی ہونے کے نتیجے میں سوچ بھی, اور پھر اینڈ پہ انسان یہ الزام ڈال دیتا ہے کہ آج تو دن ہی برا, آج تو میرے ساتھ ہونا ہی ہے. بکھر سے ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ محمد ناصر. محمد ناصر بتائیے گا کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پروگرام دیکھ رہا ہوں گفتگو, یہ نا کسی بھی چینل پر یہ قواعد پروگرام ہے. میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے پروگرام آپ جاری رکھیں, بہت شکریہ, اس طرح کا پروگرام کرتے رہیں. بہت شکریہ جی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میری زندگی میں نا بہت زیادہ رخ ہو گئے ہیں اور میں چیزوں پر فوکس نہیں کر پا رہا اور یادداشت بھی کمزور ہونے لگی ہے. مثال کے طور پر تعلیمی لحاظ سے FSC کا میں اسٹوڈنٹ ہوں اور اس کے علاوہ غیر نصابی کتابیں بہت زیادہ پڑھتا رہا ہوں اور کچھ روحانی تعلقات بھی کچھ لوگوں کے ساتھ میرے بن گئے ہیں اور دوست اور گھر والے اور ان چیزوں کی وجہ سے نا فوکس ہٹ گیا چیزوں پر اور بہت زیادہ رخ پیدا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا گزارش یہ ہے میرے بھائی, جس بھی شخص کے ساتھ اس کی کانسنٹریشن کا تھوڑا سا پرابلم آتا ہے, یاد رکھیے گا نماز سے اچھی عبادت کوئی نہیں ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بذات خود ایک سائنٹیفیکل میڈیٹیشن ہے. آپ ایک مراقبے کی حالت میں چلے جاتے ہیں, آپ بندگی کرتے ہیں, آپ اللہ کا بندہ بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بذات خود آپ کی کانسنٹریشن کو بڑھاتا ہے. دوسرا میرے بھائی, وہ تمام لوگ جن کی زندگی میں کانسنٹریشن کا پرابلم ہے, وہ دیکھیں ان کی زندگی میں ڈسٹریکٹرز بہت سے ہوں گے, ایسی چیزیں جو ان کو ڈیورٹ کرتی ہیں. جیسے آپ نے بات کی, آپ نصابی کتابوں سے زیادہ تو غیر نصابی کتابیں پڑھتے ہیں. اسٹوڈنٹ آپ FSC کے ہیں, ایک FSC کے اسٹوڈنٹ کو کتنی غیر نصابی کتابیں پڑھنی چاہیے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یقیناً نصاب کی ذمہ داری ایک انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ پہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے پورا فوکس ہو کے FSC کرتے ہوئے پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ اپنی کتابوں کو سب سے پہلے کھول کے تیاری کرنی چاہیے. تو آپ فوکس کے لیے ان تمام چیزوں کو تو پہلے ہٹائیے جو آپ کے فوکس کو چھین رہے ہیں. یقیناً جب سامنے گولز اور ٹارگٹس کلیئر ہوں گے آپ کبھی ڈیورٹ نہیں ہوں گے. شاہ صاحب لاہور سے بھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, رفیع عزیز. رفیع عزیز سوال کیجئے گا, آپ کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, پروگرام بڑا اچھا ہے اور ماشاءاللہ ہر شخص سے متعلق ہے. میں آج چینل دیکھا تھا, سندھ اسمبلی کے اندر ایک بڑی فضول زبان بولی گئی ہے.
پارٹی کے جو ہیڈ ہیں آصف زرداری صاحب، ان سے میں کہوں گا کہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو سمجھائیں. نصرت خیر عباسی کو ہماری بہن ہے پارلیمنٹری. بہت بہت شکریہ آپ کا سوال میں تھوڑا سا اس لیے میں نے کاٹ دیا کہ حضور گزارش یہ کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ پازیٹیوٹی کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، اس معاشرے کو سوال دینے کے حوالے سے، اور ہمارا پروگرام ایک چھوٹی سی تربیت کی تحریک ہے کہ کوئی پروگرام جو سا کسی چینل پہ ایسا نہیں ہے جو تربیت کے لیے ہو. تو یہ اس 7 نیوز کی اسپیشلٹی ہے کہ اس نے باقاعدہ ایک بڑی کاوش، بڑی محنت کے ساتھ ایک ایسا پروگرام شروع کیا ہے جس میں ہم پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی باقی جماعتوں کی سیاست کی بات کرنے کے لیے بے شمار پروگرام موجود ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ اگر آپ نے سلیکٹ کیا ہے تو اس میں ہم کہنے کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ اور ریکویسٹ کے ساتھ آپ سے مثبت بات سنیں گے. بالکل. اور ویسے بھی ہم پروگرام میں ذاتی مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ فرد واحد کا ذاتی مسئلہ ہے کہ آپ کے اپنے جو مسائل ہیں وہ آپ ضرور ڈسکس کیجئے، آپ کے ساتھ جو پرابلمز چل رہی ہیں وہ شیئر کیجئے. قاسم علی شاہ صاحب اپنی موٹیویشنل سپیکنگ سے آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اس مشکل سے آپ کس طرح سے نکل سکتے ہیں. پولیٹکس کی ہم بات نہیں کر رہے تو معاشرت کے ساتھ کے پولیٹکس کے بارے میں سوال مت کیجئے. قاسم علی شاہ صاحب، لوگ فیلئر سے ڈرتے ہیں، لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، اس کام میں فیل نہ ہو جائے. منفی سوچ وہاں پر بھی کسی نہ کسی طرح سے غالب آ جاتی ہے. اس منفی سوچ کو کوئی کام کرنے سے پہلے بھگانا کس طرح چاہیے؟ کیونکہ کوئی بھی کام اچھا کرنے سے پہلے پازیٹیو سوچنا بہت ضروری ہے. اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کا کوئی بندہ خوف ختم نہیں کر سکتا. خوف کی موجودگی میں، خوف کے ہوتے ہوئے کسی منزل تک پہنچنا، یہی کامیابی ہوتی ہے. تو یہ جو منفی سوچ آتی ہے کام شروع کرنے، انیشیٹو سے روکتی ہے کہ اگر تم نے شروع کیا تو ناکام ہو جاؤ گے. تو یہ دیکھ لیں میکسیمم کتنی کو بڑی ناکامی ہے. میرے بھائی، آپ کی ناکامی، آپ کی جو فیلئر آپ کا ہے وہ کتنا کو بڑا ہے. آپ اگر اس فیلئر سے ڈر کے شروع ہی نہیں کر رہے تو کبھی آپ کامیاب نہیں ہوئیں گے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ کامیابی کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ناکامی ہے. کیونکہ ناکامی انسان کو سکھاتی بھی ہے، ناکامی انسان کو کرج بھی دیتی ہے، دوبارہ سے لڑنے کی، جھپٹنا پلٹنے کا جذبہ دیتی ہے. تو ناکام انسان ہی آگے بڑھتا ہے. بالکل شاہ صاحب، کوشش نہیں کر کے دیکھیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کامیاب ہوں گے یا ناکام. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، مسز عاطف ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترمہ، سوال کیجیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. اصل میں آپ نے نیگیٹیوٹی کے ٹاپک کو ڈسکس کی، تو اس کے لیے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پاکستان کا انوائرمنٹ ہے وہ تو اس طرح کا ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی شروع کرتے ہیں یا کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان سب چیز میں ہمیں بہت سارے پیسے اور ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے. اور جن لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے، وہ نیگیٹیوٹی نہیں ان کے اندر آئے گی تو پازیٹیوٹی کہاں سے آ سکتی ہے؟ صحیح. میری بہن، میرا آپ کو جواب، آپ کو اور تمام ہمارے سننے والوں کو یہ جواب ہے کہ وہ تمام لوگ جو کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کر کے دکھانا چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وسائل نہیں ہیں. آپ کبھی کامیاب لوگوں کی بایوگرافیز، آٹو بایوگرافیز پڑھیے، آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور کامیاب ہوئے. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ موجود ہے اس کو بیچیں، ایک کلہاڑی بنائیں، جنگل میں جائیں، لکڑیاں کاٹیں، لکڑیوں کو بیچیں اور اس روزگار کو ایک بڑا روزگار، بڑے بزنس کی شکل دے دیں. ہم ساری زندگی کو بڑا سا کام کرنا چاہتے ہیں. ہم انتظار کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا ساری دنیا توپوں کی سلامی کے ساتھ ہمارا استقبال کرے گی. کیوں نہ ایک چھوٹا سا کام آج سے شروع کیا جائے جس کے لیے تھوڑے وسائل چاہیے، جس سے انیشیٹو آپ نے کرنا ہے، اور وہ تھوڑا سا کام اللہ کے کرم سے آئندہ دنوں میں بڑے کام میں بالکل تھوڑے کام سے شروع کریں گے تو وہ کام آگے گرو کرے گا. ہمارے ساتھ سعودی عربیہ سے کالر موجود ہیں، کیسر شریف صاحب. کیسر صاحب، سوال کیا ہے آپ کا؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی قاسم علی شاہ صاحب، اب دیکھیے کہ یہ جو اتنی زیادہ سوچیں ہیں ہماری زندگی میں، ان کو فیلنگ نے کنٹرول کرنا. ہم تھوڑی سی یہ بھی بات کر رہے تھے. آپ کوشش کریں کہ ایک لسٹ بنا لیں. آپ لسٹ بنائیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے ایونٹس ہیں جو آپ کو اچھا محسوس کرواتے ہیں. ممکن ہے اس لسٹ میں 1 2 3 4 چیزیں آئیں. میں نے بڑے لوگوں سے جب یہ سوال کیا تو انہیں یہ تو پتا ہوتا ہے مجھے برا کب لگتا ہے، لیکن اچھا کب لگتا ہے اس کو انہوں نے کبھی نہ ریٹن کیا ہوتا، نہ کبھی سوچا ہوتا ہے. اگر آپ اس لسٹ کو تھوڑا طویل کر لیں، تھوڑا سا ایگزیجریٹ کیجئے اور اس لسٹ کو طویل کر کے بنا لیں کہ کیا چیزیں، کون سے واقعات، کون سا کھانا، کون سی ایکٹیویٹی، کون سا میوزک، کون سی کتاب، کون سی سنگت، کون سی کمپنی آپ کو اچھا محسوس کرواتی ہے. تو اگر فیلنگ پہ آپ کی گرفت آ جائے گی تو فیلنگ پہ گرفت کی وجہ سے نتیجے کے طور پہ آپ کی تھاٹس پہ بھی گرفت آ جائے گی. اچھا شاہ صاحب، کچھ لوگوں کو تنہا رہنے کی عادت ہو جاتی ہے اور جب وہ تنہا رہتے ہیں تو 100 طرح کی سوچیں ان کے دماغ میں آتی ہیں. تو کیا انسان کو کرنا چاہیے کہ وہ تنہائی کو چھوڑ کر کچھ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے، کچھ اچھی کتابیں پڑھے، کچھ اچھے رشتوں کو ٹائم دے؟ تو کیا ایک اس چیز کو بھی ہم تھیراپی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ تنہائی میں نہ بیٹھے، نہ ہی اس طرح کی سوچیں دماغ میں آئیں؟ اگر پیدائشی طور پہ شخص انٹروورڈ ہے پھر تو بڑا مشکل اس کے لیے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا قدرتی مزاج ایسا ہے کہ وہ بچتا ہے، تنہائی کا شکار ہے. لیکن اگر پیدائشی طور پہ یہ مزاج نہیں ہے اور مزاج
بات جو سا وہ یہ ہے کہ اس نے کسی واقعے کے بعد تنہا رہنا شروع کر دیا ہے تو اس کی سب سے بڑی تھراپی جو سی ہے وہ لوگ ہیں. یاد رکھیے گا دنیا کے سب سے اچھی مرہم بھی انسان ہی ہوا کرتے ہیں. اگر آپ کو انسانوں کا ساتھ ملے, اپنوں کا ساتھ ملے, آپ دکھ سکھ پوئیں, آپ اپنی شیئرنگ کریں, غم شیئر کریں تو آپ کا غم کم ہو جاتا ہے. شیئر کرنا چاہیے. سیالکوٹ سے ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید سبطین. سبطین, سوال کیجیے گا. سر میں ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں جو بھی کرتا ہوں میں لاس میں جاتا ہوں دن میں, کچھ مینجمنٹ کے حساب سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. جی پوچھیے گا. ہاں جی, تو مینجمنٹ کے حساب سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سے میں نے بہت سے لیکچر سنے ہوئے ہیں. جی تو سوال کیجیے گا. سبطین, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کال کیا. میرے خیال سے ان کا سوال ہی یہی ہے کہ جب بھی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو میں لاس میں جاتا ہوں. اچھا, سبطین کو سب سے پہلے ڈھونڈنا چاہیے کہ آخر وہ فیکٹرز کون سے ہیں, وہ کون سی کمی ہے, کون سی کوتاہی ہے, کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتا ہے. وہ شخص جو اپنی ناکامی کی وجہ کو دریافت نہیں کرتا اور اسے درست نہیں کرتا وہ کبھی بھی پھر کامیاب نہیں ہو سکتا. بالکل شاہ صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے دیکھنے والوں کے لیے آج جو ہم نے گفتگو کی ہے, یقین رکھتے ہیں کہ یہ تمام گفتگو آپ کے کام ضرور آئے گی. منفی سوچ ایک بیماری ہے اور انسان کو اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے خود ہی کوشش کرنی چاہیے. اس سوچ کو خود ہی ختم کرنا چاہیے, نہ صرف اپنے اندر بلکہ معاشرے کے اندر جو آپ کے دوسرے لوگ ہیں ان کی منفی سوچ کو بھی ختم کیجیے. جن لوگوں نے آج کے پروگرام میں لائیو کال کی ہے ان کا بہت شکریہ. آج کا پروگرام گفتگو دیکھنے کا بہت شکریہ. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے.